يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الحمدللہ جزاک خیر جی. سسٹرز کلاس کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل مائی ڈیئر سسٹرز ونس اگین. الحمدللہ آج ہماری واشی بیچ کی کلاس ہے جہاں ہماری استاذہ ربنا ہمیں سورہ الحجرات which is chapter number 49 پارہ نمبر 26 کروا رہے ہیں. سسٹرز تفسیر کی کلاس شروع ہونے سے پہلے ہم سب سورہ الحجرات کی قرأت سنیں گے آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 16 تک. آپ سبھی سسٹر سے درخواست ہے کہ تلاوت کو غور سے سنیں اور ساتھ میں بھی پڑھیں. صبا باجی آپ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 9 آنورڈ سے تلاوت لگا دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. علیم حکیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم. जज़ाकल्लाह खैर सवा बाजी। सिस्टर्स, अब हमारी उस्ताज़ा लुबना बाजी क्लास का आगाज करेंगे दुआओं के साथ और फिर सूरह अल-हुजुरात की आयत नंबर 10 ऑनवर्ड से तफसीर करवाएंगे। आप सभी सिस्टर्स से दरख्वास्त है कि तवज्जो के साथ में सुने और हमारे साथ एंड तक जुड़े रहे। ओवर टू यू बाजी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Am I audible बाजी? जी बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह, यू आर ऑडिबल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, आज जो है कि हम हमारी वाशी बैच की क्लास कर रहे हैं और जिसमें हम जो है सूरह हुजरात की तफसीर देखेंगे। पिछले हफ्ते जो हमने सूरह हुजरात की तफसीर देखे थे, एक्चुअली देखा जाए तो उसकी कंटिन्यूटी है। हमने शायद पिछली मरतबा आयत नंबर 9 को बहुत ही डेप्थ में पढ़ा था और थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे आयत नंबर 9 को, उसके बाद में डायरेक्टली مدخل صدقیوں واخرجنی مخرج صدقیوں وجعل من لدنک اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمتुल्लाहि वबरकातुहू बाजी। باجی آیت نمبر 9 سے لگا دیجیے، تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہوئے جو ہے آیت نمبر 10 پہ جائیں گے پلیز. جی، پچھلے ہفتے جو ہے کہ ہم نے آیت نمبر 9 کو بہت ڈیپتھ میں پڑھا تھا اور بہت ساری چیزوں کا جو ہے وہ الحمدللہ خلاصہ ہو گیا تھا. اور اگر آپ دیکھیں دین اسلام میں جو ہے کہ صرف یہی نہیں ہے کہ انسان جو ہے کہ نماز، قرآن اور اپنے ریچولز کو ادا کرے، یہی دین نہیں ہے. پر دین کیا ہے؟ دین میں ہے کہ تعلقات لوگوں کے ساتھ صحیح طور پر قائم کرے. اور اگر دو لوگوں کے درمیان یعنی مسلمان معاشرے میں کبھی دو لوگوں کے درمیان کوئی انبن ہو جائے، جیسے اس آیت میں کہا گیا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی دو گروپ مومنوں کے ہیں یا دو انڈیویجولز ہیں مومنوں کے گروپ میں سے، وہ کیا ہو گئے؟ لڑ گئے. اقتتلوا، تو کیا کرو؟ تماشائی نہ بنو، یا پھر ایسا نہ سوچو کہ یہ ہمارا تھوڑی کام ہے، اگر ان میں انبن ہو گئی ہے تو خیر ہم کو کیا کرنا ہے. ایسے بھی کیا، ایسے جو ہے ایسے بھی ریاکشن شو نہ کرو، تماشائی نہ بنو، ایسے ریاکشن شو نہ کرو. کیوں؟ ایسا یہ کیا ہے؟ غلط ہے. مومن کیا ہے؟ بھائی ہے. اگر ایک مومن کو تکلیف ہے تو دوسرے مومن کو اس کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے. اور جیسے ایک حدیث میں ہم نے پڑھا اور سنا تھا کہ مومن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، جیسے ایک بدن ہے. اگر آپ دیکھیں تو مومن جو ہے نا، جیسے جسم کے جو اعضاء ہوتے ہیں اس کی طرح ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. اگر
جسم میں کوئی بھی جو ہے وہ اعضاء کو تکلیف پہنچے تو آپ دیکھیں پورے جسم میں بخار آ جاتا ہے اور پورا جسم جو ہے وہ افیکٹڈ ہوتا ہے. اسی طریقے سے جب ایک مومن پہ تکلیف آئے تو دوسرے کو یہ فیل ہونا چاہیے. یہ طریقہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ہم بالکل جو ہے کہ ایسے نہ رہیں کہ بھئی کیا پتا اس کا کیا بن رہا ہے, مجھے کیا کرنا ہے. لا تعلق جس کو کہتے ہیں کہ مائنڈ یور اون بزنس, ہم کو کیا کرنا ہے ان سے, ہے نا. وی ہیو ٹو مائنڈ آور اون بزنس اینڈ دے ہیو ٹو مائنڈ دیئر اون بزنس. نہیں, یہ طریقہ نہیں ہے. یہاں پر بتایا گیا کہ اگر دو مومن لڑ جائے ایک دوسرے سے تو تیسرے یا دوسرے جو مومن ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے, انٹروین کرنا چاہیے, آنا چاہیے, تماشائی نہیں بننا چاہیے. اور کیا کرنا چاہیے, فَأَصْلِحُوا, پھر اصلاح کرا دینا چاہیے بَيْنَهُمَا, درمیان ان دونوں کے. ٹھیک ہے, اور جب اصلاح کراؤ گے تو اصلاح کی بیس کیا ہوگی, انصاف. اور انصاف کیسے کر پاؤ گے, جب یو لک انٹو دا میٹر. پہلے دونوں پارٹیز کے میٹر کو سن لو, دونوں پارٹیز کو اچھی طریقے سے سن لو, ان کو سامنے بٹھا لو. ایسا نہیں کہ ایک کی ایک جگہ سنو دوسرے کی دوسری جگہ سنو, نہیں, دونوں کو ساتھ میں بٹھاؤ اور پھر دونوں کی سنو. اور پھر دیکھو کہ شرارتی یا نوٹی کون ہے. اگر شرارتی سمجھ میں آ گیا ہے تو اس سے کیا کرو, اس کو سمجھاؤ, اس سے لڑو. کب تک کہ اس کو سمجھاتے رہو, جب تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف نہ آ جائے. سمجھ میں ایک بات, یہ نہیں کہا گیا کہ تمہاری بات نہ مانے. یعنی جو واقعی میں انصاف ہے, اللہ نے جو جس طریقے پر جو ہے اصلاح کرانی بتائی ہے, مطلب کرنے بولے ہیں, ویسے ہی ہم کو کرنا ہے. پھر اگر وہ شخص جو غلط تھا وہ پلٹ آتا ہے تو پھر کیا کرو, دونوں کے درمیان یہ جو ہے کہ صلح کرا دو, وہ بھی عدل کے ساتھ. عدل, اور میں نے آپ کو بتایا تھا نا, عدل سے انصاف کرنے میں رکاوٹ کیا چیز پیدا کرتی ہے, ایک تو ہے محبت اور دوسری ہے دشمنی. کسی سے اگر ایکسس محبت ہے تو محبت کی وجہ سے ہم انصاف نہیں کر پاتے, اور کسی سے اگر دشمنی ہے تو دشمنی کی وجہ سے بھی ہم انصاف نہیں کر پاتے. تو محبت اور دشمنی ایک طرف رکھو, ڈونٹ بی بائس, ڈونٹ بی پارشل, لک انٹو دا میٹر, ریسرچ کرو پراپرلی. کون جو ہے غلط کار ہے, کس نے کس پہ زیادتی کی ہے, کون ظالم ہے کون مظلوم ہے, اور پھر کیا کریں, سارٹ آؤٹ کریں معاملہ. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ دونوں اپنے اپنی جگہ صحیح ہوتے ہیں تو پھر تیسرے کو آ کے جو ہے اپنی رائے پیش کرنی پڑتی ہے اور ان کو سمجھانا پڑتا ہے, دیکھو یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے. مس کمیونیکیشن یعنی ہو گیا, مس انڈرسٹینڈنگ, تو تیسرا آ کے انٹروین کرے اور ان کو سمجھائے, اور جو ہے صلح عدل کی بنا پر ہوگی. اور کیوں عدل یہاں کہا گیا ہے, کیونکہ ان اللہ یحب المقسطین, کیونکہ بے شک اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو. تو انصاف کی بنا پر صلح ہوگی, اور واقعی صلح کرانا جو ہے انصاف کے یعنی طریقے پر یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے. لیکن جو چیز آپ کو یہاں بتائی جا رہی ہے کہ اگر آپ انصاف کے ساتھ میں ان کے درمیان صلح کرا دیں تو پھر اللہ کی محبت پا سکتے ہو. تو آپ دیکھو یہ ڈیفیکلٹ کام پھر اللہ کی محبت میں ایزی ہو جائے گا. تو یہاں موٹیویشن ایک ہم کو فیکٹر دیا گیا ہے کہ اللہ کی محبت ملے گی تو دو لوگوں میں صلح کروا دو. ہم کبھی ٹرائی کرتے ہیں یہ کہ ہم کو پتا ہے کہ دو لوگوں میں انبن چل رہی ہے اور پھر جو ہے تو ہم کبھی کوشش کرتے ہیں صلح کروانے کی, فیملی میں ہو, فرینڈ سرکل میں ہو, ہم کبھی صلح کرتے نہیں. ہم دیکھتے ہیں اچھا ہے لڑے. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اس جو فائٹ میں اور تیل ڈالنے کا کام کرتے ہیں اور مرچ مسالہ لگا کے باتوں کو یہاں وہاں جو ہے وہ فارورڈ کرتے ہیں تاکہ وہ جو دو لوگوں میں انبن ہے وہ بنی رہے, اور تیسرا جو ہے اس کا مزہ اٹھاتے رہے. کچھ لوگ واقعی ایسے ہوتے ہیں, دو لوگوں کو لڑتا دیکھ کر کے تیسرا بہت مزہ لیتا ہے, پر یہ مومن نہیں ہے, یہ مومن کو زیب نہیں دیتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ says in this آیت سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 میں کہ یہ مومن کو زیب نہیں دیتا کہ دو مسلمان لڑ رہے اور تیسرا مزہ جو ہے وہ اٹھائے اور جو ہے تماشی بن کے ان کو دیکھے. بعض وقت لوگوں کو بڑی عادت ہوتی ہے, دو لوگوں کو لڑا دو اور پھر تماشا دیکھو, فائٹ ایک ڈرامہ چلتا ہے نا. تو یہ کیا ہے, یہ بہت غلط ہے. اس جھگڑے کو کیا کرنا چاہیے, سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. سمجھ میں آئی بات. تو یہ تھا ہمارا ریکیپ پچھلے ہفتے کا جو ہم نے کیا تھا, یہاں تک کہ بات کلیئر ہو گئی. تو آیت نمبر 10 جو ہے اس سے کنیکٹڈ آیت ہے بالکل, وہی جو صلح کے بارے میں بات ہوئی مومنوں کے درمیان, اس کے بعد میں یہاں پر آیت نمبر 10 میں اب یہ بات آ رہی ہے. تو باجی پلیز پوچھ لیجئے, سب کو سمجھ میں آ گیا تو میں آیت نمبر 10 سے سٹارٹ کروں. جی باجی. سسٹرز امید کرتے ہیں آپ سبھی کو آیت نمبر 9 کا ریکیپ کلیئرلی سمجھ میں آیا ہوگا. پلیز چیٹ باکس میں بتائیں
ابھی آیت نمبر 10 آنورڈز باجی جا رہے ہیں، تفسیر کروائیں گے ان ڈیٹیل. پلیز چیٹ باکس میں میسیجز ڈالیں. اوکے باجی، الحمدللہ آئی گاٹ میسیجز. ٹھیک ہے. اب دیکھیے 10th نمبر کی آیت آپ کے لیے اور آسان ہو جائے گی کیونکہ میں نے اس کو ریکیپ کروا دیا تھا. اینڈ the 10th آیت says انما دراصل المؤمنون مومن اخوتن ہے، بھائی ہے، ایک دوسرے کے بھائی ہے. یعنی مومن کیا ہے؟ بھائی بھائی ہے. کتنی اہم بات ہے یہاں پر دیکھیں، مومن ایک دوسرے کے بھائی ہے. تو یہاں آیت نمبر 10 پیچھے سے ہی آئیے نا. تو مومن آپس میں بھائی بھائی ہے. جیسے خون کے رشتے آپس میں نرم ہوتے ہیں ویسے ہی ایمان کے لیے بھی جو ہے رشتہ داری قائم ہوتی ہے. تو اس میں بھی ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کے جذبات پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ خونی رشتے ہیں اسی لیے ان سے ہم رشتہ داری رکھیں؟ نہیں. ایک مومن کا بھلے ایک مومن سے خونی رشتہ نہیں ہو سکتا ہے، پھر کس چیز کا رشتہ ہے جو دونوں کو جوڑے ہوئے؟ یہاں اللہ کہہ رہی ہے دونوں بھائی بھائی ہے. تو کس بنا پر بھائی بھائی ہے؟ یہ کس بنا پر؟ دین ایمان. سمجھ میں آئی بات؟ یہ بھائی بھائی ہیں. تو دونوں کیا کہا گیا؟ بھائی بھائی ہے. پھر کیا کرو؟ فاصلحو، پھر اصلاح کرا دو. بینا، درمیان، اخویکم، تمہارے بھائیوں کے درمیان کیا کرو؟ صلح کرا دو. دونوں مومن کی صلح کراؤ. کیوں؟ کیونکہ لڑنے سے پہلے بھی وہ بھائی تھے. اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں کے درمیان لڑائی ہو گئی تو ان کا رشتہ ٹوٹ گیا؟ نہیں، لڑنے کے بعد بھی وہ بھائی ہی رہیں گے. خوبصورت بات بتائی گئی نا. لڑنے سے پہلے بھی بھائی تھے. ایک مومن بھلے دوسرے مومن کے ساتھ میں اس کا خونی رشتہ نہیں، خونی تعلقات نہیں ہے، مگر ایمانی تعلقات ہے. اس بنا پر وہ بھائی بھائی ہے. ٹھیک ہے. لڑنے سے پہلے بھی وہ بھائی بھائی تھے اور اللہ کہتے ہیں لڑنے کے بعد بھی وہ بھائی بھائی ہے. یعنی یہ تعلق ٹوٹتا نہیں. یہ تعلق جو ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے. یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے. تم کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ٹوٹ گیا، لیکن نہیں، وہ ٹوٹتا نہیں، بالکل نہیں ٹوٹتا. جیسے اگر دو بہنوں کے درمیان اگر آپ دیکھیں کہ دو بہنیں ہیں، اگر ان کا خونی یعنی رحمی رشتہ ہے، سبلنگز ہے، اگر ان کے درمیان بھی جھگڑا فساد ہو گیا تو کیا دنیا یہ مانے گی کہ یہ دونوں الگ ہو گئے ایک دوسرے سے؟ بھلے ان کا فساد ہے 10 سال 20 سال 30 سال وہ جدا ہو گئے، ایک دوسرے سے دور ہو گئے، لیکن جب بھی بات لی جائے گی کیا کہا جائے گا؟ ارے وہ دونوں بہنیں ہیں، ارے وہ دونوں بھائی ہیں یا بھائی بہنیں ہیں. تو یہ رشتے ایسے ختم نہیں ہوتے، خصوصاً خونی رشتے اور پھر اس کے بعد یہ ایمانی رشتے، یہ بھی ختم نہیں ہوتے. لڑنے کے بعد بھی تم ان کو فنش نہیں کر سکتے. تو دونوں مومن کی صلح کراؤ کیونکہ لڑنے سے پہلے بھی وہ بھائی تھے اور لڑنے کے بعد بھی وہ بھائی ہی رہیں گے. سو صلح کراؤ. یعنی جب تک وہ دونوں مومن ہیں تو ایمان کے رشتہ نہیں ختم ہو سکتا. بھلے سالوں سال تک کے بول چال یعنی ان کے درمیان جو ہے وہ فنش ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، پر ایمانی تعلق رہے گا. بہت اہم بات ہے. ختم نہیں ہوتا، رشتہ ختم نہیں ہوتا، اسی لیے ان کو ملا دو. اب سمجھ میں آئی؟ انما المؤمنون، دراصل مومن اخوتن، بھائی ہیں ایک دوسرے کے. فاصلحو، پھر اصلاح کراؤ. بینا، درمیان، اخویکم، تمہارے بھائیوں کے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں پتہ ہے؟ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. اللہ سے ڈرو. یعنی دونوں کے درمیان جب تم صلح کراؤ گے تو انصاف کی بنا پر، یہ نہیں سوچنا کہ یہ میرا اپنا ہے یا میرا پسندیدہ ہے، ہاں میرے تعلقات اس سے گہرے ہیں تو میں اس کا سائیڈ لوں گا. اس معاملے میں، صلح کرنے کے معاملے میں واتقوا اللہ کرنا، ڈرنا اللہ سے. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جا سکے. یعنی دو لوگوں کے درمیان اگر ہم صلح کروا دیں گے تو اللہ ہم پہ رحم کریں گے. یہ سوچیں آپ. یہاں بھی کیا بات ہوئی؟ جو صلح کرانے والا ہے اس کے لیے دونوں لڑنے والے بھی بھائی ہے. یہ بھی اس کو یاد کرنا ہے. تیسری پارٹی کے بارے میں بات ہو رہی کہ جو تیسری پارٹی انٹروین کر کے دو لوگوں کے درمیان صلح کرانا چاہتی ہے، اس کو یہ بات یاد رکھنی ہے
کہ دونوں اس کے بھائی ہیں, ایک کی طرف نہیں چلے جانا. سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ بھی میرا بھائی, یعنی اے اور بی میں فائٹ ہو گئی ہے تو مسٹر سی آ رہے ہیں. جب مسٹر سی انٹروین کر رہے ہیں تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ صرف دونوں میں سے کسی ایک کا ساتھ نہیں دے محبت یا دشمن کی بنا پر, وہی جو پیچھے والی بات ہے, پیچھے والی آیت کی بات ہے, بلکہ ان کو یہ یاد رکھنا مسٹر اے بھی میرا بھائی ہے اور مسٹر بی بھی میرا بھائی, عدل کے ساتھ. یس, جو صلح کرانے والا ہے اس کے لیے دونوں لڑنے والے بھی بھائی ہے. جب تک بھائی چارہ کا جذبہ دل میں نہ ہوگا تب تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. سمجھ میں آئی بات؟ اب ایک پر زیادتی کرنے سے, الزام لگانے سے ڈرو. واتقوا اللہ, یہ جو اسپیشلی یہاں پر واتقوا اللہ میں بار بار دوہرا رہی ہوں نا, تو یہاں پر جو انٹروین کر رہے ہیں جو مسٹر سی ہے, جو مسٹر اے اور مسٹر بی کے درمیان جو ہے وہ صلح کروانے والے ہیں, تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ صلح کس ٹرم یا کس بنا پر ہوگی؟ ایک پر زیادتی کرنے سے, الزام لگانے سے ڈرو. ایک طرف نہیں ہو جائے. پھر اللہ کی رحمت وہاں ہوتی ہے جہاں لوگوں کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں. دیکھیے نا, کیونکہ یہاں پر کیا کہا, لعلکم ترحمون, کہ تم پر رحم ہو. تو یہاں پر رحم کی بات آئی نا, تو یعنی اللہ اس قوم پر رحم کرتے ہیں جہاں لوگوں کے تعلقات اچھے ہو. برکت ہو جائے گا ان کے معاملات میں, صحیح میں برکت ہو جائے گی ان کے معاملات میں, رزق کی فراوانی, ہر چیز اللہ سبحان و تعالی انکریز کر دیں گے ان کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ان کے تعلقات ایک دوسرے سے اچھے ہیں. ان کے تعلقات ایک دوسرے سے اچھے ہیں, وہ کٹے کٹے نہیں رہتے. تو اس سے دیکھیے ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے. رزق میں اگر برکت چاہتے ہیں, اگر گھر میں برکت چاہتے ہیں, ہر چیز میں اگر برکت چاہتے ہیں, پیس چاہتے ہیں, تو لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے کر دو. اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں کہ جس خاندان میں, جس گھر میں جھگڑا فساد نہیں ہوگا, وہ تو جنت کا نظارہ ہو گیا نا بھائی. وہ گھر تو تعلقات کی خرابی مطلب کیا, سکون اڑ گیا اس گھر سے. تو جس گھر میں سارے لوگوں کے تعلقات اچھے رہیں گے تو وہ گھر تو جنت کی طرح ہو گیا. یہ یہاں ہے, اسی لیے کہا جا رہا ہے اللہ کی رحمت آئے گی, اللہ کی برکت آئے گی. تو اللہ کی رحمت وہاں ہوتی ہے جہاں لوگوں کے تعلقات اچھے ہیں. اس پہ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ اللہ کی برکت وہاں آتی ہے جہاں پر لوگوں کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں. ایک مثال سے سنیں, امام مالک, ہم سب جانتے ہیں نا, 4 ائمہ میں سے یہ ایک ائمہ ہے, امام ہے. ایک امام ہے 4 ائمہ میں سے. تو امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے طالب علم کو حدیث سکھانے لگتے تو وہ ان سے پوچھ لیا کرتے تھے پہلے ہی, سکھانے سے پہلے, تعلیم دینے سے پہلے, کیا تم میں کوئی قاطع الرحم تو نہیں؟ کیا تم میں کوئی قاطع الرحم تو نہیں؟ یعنی کیا تم نے رشتہ داری تو نہیں کاٹی ہے, تم نے تعلقات تو کسی سے نہیں کاٹے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے قاطع الرحم. کوئی ایسا تو نہیں جس نے اپنے رشتہ داروں سے بگاڑی ہوئی ہے. بہن بھائی بچے اولاد ماں باپ ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں. اگر کوئی کہتا ہاں میں ہوں تو وہ کہتے ہیں یہاں سے نکل جاؤ, یعنی میری مجلس میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں, میری مجلس میں نہیں بیٹھنا. کیوں؟ کیونکہ ایسے گروہ پر رحمت نازل نہیں ہوتی. کیونکہ یہاں پر کہا نا لعلکم ترحمون, تم چاہتے ہو کہ تم پر رحمت نازل ہو تو تمہارے تعلقات ایچ ادر, یعنی مومن کے تعلقات مومن سے درست ہو جانا چاہیے تاکہ کیا ہو, جو ہے رحمت تم پر اترے. اور اگر اس قوم کے تعلقات, اگر ایک قوم کے تعلقات دوسری قوم سے اچھا نہیں تو اس قوم سے رحمت برکت ختم ہو جاتی ہے. آج آپ دیکھیں امت مسلمہ اسی چیز کی شکار ہے. ڈونٹ یو فیل؟ آج چھوڑیں, دوسرے گروپ کو چھوڑیں پلیز. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا نان مسلمز ہیئر, لیٹ اس اسپیک اونلی اباؤٹ دا مسلمز. آج اب دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ ہی جو ہے وہ تعلقات جو ہے وہ کٹے کٹے ہیں. یا رشتہ داریوں کی بھی بات نہیں کہہ رہی ہوں, میں تو کہہ رہی ہوں کہ خود مسلمان ہونے کے باوجود, ایک کلمہ پڑھنے کے باوجود آج آپ دیکھو اتنے فرقوں میں بٹ گئے ہیں. XYZ اتنے سارے فرقے, ہر فرقہ دوسرے فرقے سے چڑھتا ہے, جلتا ہے. حالانکہ دونوں مسلمان, دونوں کے کلمے ایک, دونوں کا اللہ ایک, دونوں کے پروفٹ ایک, دونوں کا قرآن ایک, سب کچھ ایک, مگر ایک مسلمان جو ایک فرقے کا ہے وہ دوسرے مسلمان کے دوسرے فرقے کے ہونے کی وجہ سے اس پر جو ہے وہ بغض, حسد اور یہ ساری چیز ہی نا تنگی دل میں رکھتا ہے. اب سچ ہے, پھر کیسی برکت ہوگی اس قوم پہ؟ ہوگی
اللہ نے تو یہی کہا نا کہ دراصل مومن اخوتن بھائی بھائی ہیں، پھر آپس میں جو ہے کیا کر لیں، صلح کر لیں، اور جب صلح کرو گے تو اللہ سے ڈرنا، کیوں؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم ہو۔ تو اللہ کی رحمت چاہیے کیا؟ ہم کو چاہیے نہیں اللہ کی رحمت؟ سوچیں آپ، وی ول بی ڈپرائیوڈ آف دا رحمت اگر ہمارے تعلقات لوگوں کے ساتھ میں ختم ہو جائیں گے۔ اب آپ دیکھیے کتنے دن کے بعد رمضان ہے، ویری ویری فیو ڈیز آر لیفٹ، آئی تھنک آپ کاؤنٹ بھی کر سکتے ہو، 85 ڈیز یا 80 ڈیز کچھ ایسا ہوگا، دو یا 2.5 مہینے پڑے ہیں رمضان کے لیے، ٹھیک ہے؟ اپنے تعلقات اپنے رشتہ داروں کے ساتھ درست کر لیجئے، کیونکہ ہر مومن اتنی محنت کرتا ہے رمضان میں، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اچھے اچھے کام کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، تراویح ادا کرتا ہے، تہجد کی پابندی کرتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے، اور پھر رشتہ داروں کے ساتھ میں کاٹ کے رکھے ہوئے۔ اب رشتہ داروں کے ساتھ میں جب اچھا جو ہے، ہم وہ حدیث بھی پچھلے سال بھی ہم دیکھ چکے تھے، اگر ہماری رشتہ داروں کے ساتھ ہماری بنتی نہیں اور ہم ان کے لیے اگر اچھا سوچتے نہیں، تو پھر یہ نمازیں، یہ قرآن پڑھنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب چیز ہولڈ ہو جاتی ہے جب تک کہ دو لوگوں کے تعلقات درست نہ ہوں آپس میں۔ ابھی جلدی سے 2-2.5 مہینے پڑے ہیں، اپنے تعلقات اپنے لوگوں سے جو ہے اپنے اعمال درست کی، اپنے اعمال کی خاطر ان کے ساتھ میں جو ہے وہ کیا کر لیں، صلح کر لیں۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ہم اللہ کی بخشش چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ہم اتنی محنت رمضان میں کیوں کریں گے؟ کیونکہ ہم کو اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کی بخشش پانی ہے نا۔ ہر انسان رمضان میں اسی لیے تو محنت کرتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہم کو معاف کرے، تو پھر ہم بھی لوگوں کو معاف کرنا سیکھ جائیں، ہم بھی لوگوں کو معاف کرنا سیکھ جائیں۔ یہ یہاں پر ہے، دیکھیں اگر کسی سے ریلی بہت خراب ہو گئی ہے معاملات، اب ایسا بھی لگتا ہے کہ زندگی میں کبھی ہماری آگے بن نہیں سکتی ہے، تو کم سے کم سلام دعا نہ چھوڑیں، کم سے کم ایک دوسرے سے سلام دعا یہ ضرور رکھیں، اور اپنے خاطر کو، اپنے اعمال بچانے کی خاطر کرو۔ اس کے بارے میں بہت بات کر چکی ہوں، تو یہاں پر بھی یہی بات ہے۔ امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے طالب علم کو حدیث سکھانے لگتے تو وہ ان سے پوچھا کرتے تھے، کیا تم میں کوئی قاطع الرحم تو نہیں، کوئی ایسا تو نہیں جس نے اپنے رشتہ داروں سے بگاڑی ہوئی ہے، بہن بھائی بچے؟ اگر کوئی کہتا میں ہوں تو وہ کہتے یہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ ایسے گروہ پر رحمت نازل نہیں ہوتی اللہ کی، یعنی میں ایسے لوگوں کو نہیں بٹھاتا۔ مسلمانوں کے درمیان جو ہے اتفاق ہونا چاہیے، یونٹی ہونی چاہیے، خاص طور پر خون کے رشتے، خاص طور پر خون کے رشتے۔ آپ جانتے ہیں نا رحمی رشتے مطلب کیا ہے؟ خون کے رشتے، ان کو رحمی رشتے کہا جاتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، آپ دیکھیں، یہ دنیا بنائی، اس میں لوگوں کو بنایا، تو رحم جا کے اللہ کے عرش سے لٹک گئی، رحم جا کے اللہ کے عرش سے لٹک گئی، اور پھر اللہ نے اس سے پوچھا تو کیا کہا؟ اللہ نے رحم سے کہا کہ تو اس بات پہ راضی ہے کہ جو تجھے جوڑے میں اسے جوڑوں، اور جو تجھے توڑے میں اسے توڑ دوں؟ تو رحم نے کہا جی ہاں۔ تو آپ دیکھیں جو رحمی رشتے توڑے گا، تو آپ دیکھیں وہ بھی خود بھی ٹوٹ جائے گا، بچے گا نہیں، برکت ختم ہو جائے گی۔ وہی تو بات ہے، لعلکم ترحمون، اللہ کی رحمت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے معاملات لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ درست کر لیں۔ اسی طریقے سے سورہ غد کی آیت نمبر 21 کا ریفرنس دیجیے باجی۔ اس پر ایک ہاں، اور انصاف کے ساتھ میں نے بتائی تھی نا کہ آپ کو صلح کرانی ہے، پہلے ہی روایت ہے باجی، وہ پہلے پڑھ دیجیے آپ، پھر میں سورہ رعد کی آیت نمبر 21 کا ریفرنس لے لیتی ہوں۔ جی پڑھ دیجیے۔ جی Those who are equitable in the sight of God are on the pulpits of light. Those who adjust in their judgment, their families, and those who have no longer. باجی آگے۔ پیچھے والی روایت کے ایکچولی اس میں آتی تھی، وہ یعنی نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، پیچھے والے، پیچھے والی، یس یہ والی، انل جو ہے مقصدین عند اللہ علی منابر من نور الذین یعدلون، ہے نا، بحکمہم واہلہم وما ولو۔ تو ابھی یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ یہ انصاف کرنے والے نور کے ممبروں پر ہوں گے، تو انصاف کتنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے آپ سورہ رعد کی آیت نمبر 21 کا ریفرنس لگائیں۔ اس میں دیکھیں رشتہ داری کو جو جوڑتا ہے اور جو رشتہ داری کو توڑتا ہے، دونوں کی بات یہاں پر بتائی گئی ہے۔
سورہ رعد کی آیت نمبر 21 میں دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو رشتہ داری کو قائم رکھتے ہیں یا جوڑتے ہیں. والذین، اور وہ لوگ جو یسیلون جوڑتے ہیں، ماں جو اس کو جو ہمارا حکم دیا اللہ نے، بھی جس کا ان کی یوسلا وہ جوڑا جائے. کیا بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ کیا اللہ نے جوڑے رکھنے کو حکم دیا ہے؟ رحمی رشتے. یہ جو یسیلونا ہے جوڑنا ہے، یہ کیا ہے؟ رشتہ داری قائم کرنا. جو لوگ اپنے رحمی رشتے کو جوڑ کر رکھتے ہیں ان کے بارے میں یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ والذین یسیلون ما امر اللہ بہ ان یوصلا، کہ وہ لوگ جو جوڑتے ہیں اس کو جو حکم دیا اللہ نے جس کا کہ یوصلا وہ جوڑا جائے. وَيَخْشَوْنَ، اور وہ ڈرتے ہیں ربهم اپنے رب سے. وَيَخَافُونَ، اور وہ ڈرتے ہیں برے الحساب سے. دیکھیں کیوں جوڑ کے رکھ رہے ہیں؟ اللہ سے ڈرتے ہیں نا. کیوں جوڑ کے رکھ رہے ہیں رشتہ داری؟ ٹھیک ہے نا، اللہ سے ڈر، وہ جوڑ کے رکھ رہے ہیں اور وہ ڈرتے ہیں برے حساب سے. کل اگر آپ چاہتے ہو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو بھی جو ہے لوگوں کو فرگیٹ اینڈ فرگیو کرنا آنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، ان کو پکڑ کے نہ رکھیں. اور ویسے بھی اگر پکڑ کے رکھیں گے تو دیکھیے ہم ہی بیمار ہوں گے، ہم ہی بیمار ہوں گے. تو یہ دس از ریگارڈنگ کہ رشتہ داری کو قائم رکھیں، اللہ تعالیٰ تم سے حساب لے گا. کیونکہ حکم ہے نا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی حکم دیا ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس دیے، کریکٹ، تو اگر آپ اس کو فالو اپ نہیں کرو گے تو پوچھو گی، اللہ پوچھے گا نہیں. اللہ نے حکم دیا ہے نا، یہ فرض کے درجے پہ اگر کوئی حکم دیا کہ بھائی جوڑے رکھو، رشتہ داری کو جوڑے رکھو، اور تم نے توڑ دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو قیامت کے دن ضرور اس بات کا حساب لیں گے. اسی طریقے سے سورہ رعد کی آیت نمبر 25 کا ریفرنس دیجئے، اور اس میں ہم کو ملتا ہے جو ہے رشتہ داریوں کو توڑ دیتے ہیں، جو ہے کہ یہ توڑچے جو ہے وہ توڑتے ہیں، اب جو ہے یہ جوڑتے ہیں. والذین، اور وہ لوگ جو ینقضون توڑتے، سوری یہ توڑنے والے ہیں، آیت نمبر 25 میں. والذین، اور وہ لوگ جو ینقضون وہ توڑتے ہیں، عہد کو، اللہ کے بعد سے، ہے نا، میثاق کے ہی، اس کا پکا کرنے کے بعد اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں. یہ ایک ٹائپ کے لوگ ہیں. وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹتے ہیں، ماں اس کو جو ہمارا حکم دیا اللہ نے، بِهِ ساتھ، جس کا ان کی یوصلا وہ جوڑا جائے. یہ کیا ہو گیا؟ وہی رشتہ داری. آیت نمبر 21 میں بھی کیا تھی؟ رشتہ داری کی بات کر رہے ہیں ہم، کہ جو لوگ جوڑ کے رکھتے ہیں جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کو کہا ہوا ہے، رشتہ داری، صلہ رحمی، خونی رشتے. اور یہاں پر آتا ہے جو لوگ توڑ دیتے ہیں جس چیز کو اللہ نے جوڑ کے رکھنے کو کہا، رشتہ داری کو، تو دراصل وہ کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ وَيُفْسِدُونَ. یفسدون میں ورڈ کیا نکلتا ہے؟ دیکھیے یفسدون میں ورڈ کیا نکلتا ہے؟ وہ فساد کرتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ، وہ فساد کرتے ہیں، کس میں؟ فی الارض، زمین میں. یہ زمین کے فسادی ہیں. جو لوگ مسلمان ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے رشتہ کاٹے ہوئے ہیں، رحمی رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، دل ایک دوسرے سے کٹے ہیں، یہ دراصل فساد برپا کرتے ہیں زمین میں. تعلقات خراب ہے نا، تو یہ فسادی ہے، ان کو فسادی کا. اب ان کے لیے کیا ہے؟ اولئک، یہ وہی لوگ ہیں جن کو فسادی کا، جو رشتوں کو توڑ دیتے ہیں جبکہ اللہ نے ان کو جوڑنے کا حکم دیا، کہ لہم، لیے ان کے لعنت، اللہ اکبر، لعنت. دیکھیں ورڈ آگے ڈائریکٹ، ان پر لعنت ہے. وَلَهُمْ، اور لیے ان کے سود دار. کیا ہے یہ؟ سود دار یعنی برا گھر. سود دار یعنی برا گھر. برا گھر کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ برا گھر کہاں کا گھر؟ آخرت میں برا گھر ملے گا. اور آخرت میں برا گھر مانے کیا؟ ان کا فائنل ڈیسٹینیشن خراب ہے. کیا جہنم؟ یا ہمیشہ رہیں گے؟ کیوں؟ انہوں نے تعلقات خراب کر کے رکھے تھے، اور کیا زمین میں فساد کر کے رکھا تھا. ان کے وجہ سے خاندان میں بڑا فساد پھیل رہا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ لہم، لیے ان کے لعنت. جاؤ تم اللہ کی. دیکھیے لعنت جو ہے وہ رحمت کا اپوزٹ ہے. پیچھے رحمت کی بات ہوئی نا، آپ نے آیت نمبر 10 دیکھیے باجی، آیت نمبر 10 لگا کے ذرا دکھائیں گے امیڈیٹلی.
کہ وہاں پر کیا بات ہوئی کہ جو مومنوں کے درمیان صلح کروا دے کیونکہ وہ بھائی بھائی ہے، تو ان کے لیے کیا بات ہوئی؟ دیکھو یہاں پر کیا بات ہوئی، لعلکم ترحمون، ان کو رحمت ملے گی اللہ کی. کیوں؟ رشتہ داری قائم رکھی ہے انہوں نے. جس چیز کو اللہ نے جوڑ کے رکھنے کا حکم دیا اس چیز کو جوڑ کے رکھا ہے، تو وہ اللہ کی رحمت میں رہیں گے. اوکے، اب آیت نمبر 11 بتا دیجئے باجی. آیت نمبر 11، سوری یہ سورہ رعد کی آیت نمبر جو ہے وہ جو ریفرنس میں نے ابھی دیا تھا 25 نمبر کا ریفرنس. یس، ان کے لیے کیا آیا ہے کہ جو فساد کرتے ہیں، یہ فسادی ہے فی الارض، زمین میں، اولئک لہم، لیے ان کے کیا ہے؟ لعنت. یہ ہے رحمت کا اپوزٹ. 10 والی آیت میں جو جڑ کے رہتے ہیں ان کے لیے رحمت، اور جو رشتہ داریوں کو توڑ دیتے ہیں لہم لیے ان کے لعنت، ان کے لیے لعنت ہے، یعنی اللہ کی دوری، اللہ سے دوری. وَلَهُمْ، اور لیے ان کے سوء الدار، برا گھر، یعنی آخرت میں ان کو برا گھر ملے گا. ایول ابوڈ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ بات ہم کو سمجھ میں آ گئی آیت نمبر 25 میں. تو یہ معاملہ آسان نہیں ہے سسٹر، یہ انسان کا بہت سخت امتحان ہے یا نہیں؟ رشتہ داریوں کو قائم رکھنا یہ بہت سخت امتحان ہے. بعض وقت صحیح میں نہیں انسان قائم رکھ پاتا، مگر اللہ چاہتے ہیں کہ پھر بھی یہ میرا حکم ہے کہ تم رشتہ داریوں کو مینٹین رکھو، قائم رکھو، سلام دعا رہنے دو، اس میں تمہارا فائدہ ہے. پچھلے مرتبہ مجھے یاد ہے کسی شخص نے مجھ سے سوال کیا تھا، مگر شاید اس وقت میں میرے ذہن سے نکل گیا، بلا دیا گیا، پتہ نہیں کیا ہوا. لیکن ابھی سڈنلی مجھے وہ دوبارہ سے یاد آیا کہ کسی نے سوال کیا تھا کہ اگر ہم ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رہتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ہمارے ساتھ برے رہتے ہیں تو کیا کیا جائے؟ تو اس پہ تو ایک روایت ہے، اس پہ تو ایک روایت کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا، اے نبی کریم، آپ یہاں رشتہ داریوں کو مینٹین کرنے کی بات کرتے ہیں، اگر کوئی اپنے رشتوں سے صحیح میں بنا کے رکھنا چاہتا مگر رشتہ داری نہیں بنانا چاہتے تو کیا کرے؟ تو اللہ کے رسول نے اس کو کہا کہ واقعی اگر ایسا ہے جیسے کہ تو کہہ رہا ہے کہ تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہت اچھا کرتا مگر وہ تیرے ساتھ برا کرتے، تو ان کے ساتھ جوڑ کے رکھنا چاہتا مگر وہ توڑنا چاہتے، تو جیسے تو ان کے منہ میں گرم گرم راکھ ڈال رہا ہے، یعنی یہ سزا بتائی گئی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اور ہمیشہ یاد رکھنا، تیرے یعنی حفاظت کے لیے یا تیری طرف سے ہمیشہ ایک فرشتہ رہے گا، ایک فرشتہ مقرر اللہ کریں گے جو وہ تیرے سے لڑتا رہے گا، وہ اس سے لڑتا رہے گا. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ بہت اہم بات ہے. منہ میں آگ ڈالنا یا راکھ ڈالنا مطلب ہے گرم گرم کوئلہ ڈال رہا ہے تو اس کے منہ میں، اگر وہ تو اس کے ساتھ صحیح معاملہ کر رہا ہے مگر وہ نہیں کر رہا ہے تو پھر تو جیسے اس کے منہ میں گرم گرم کوئلہ ڈال رہا ہے. اللہ اکبر. تو ہم کو تو اچھا ہی رہنا ہے. اب بعض وقت لوگ یہ کہتے ہیں، باجی ہم تو بہت اچھے رہتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں سے رشتہ داری نہیں اچھے رہتے تو ہم کیا کریں؟ تو بتا دی آپ کو حدیث میں کہ آپ ان کے منہ میں گرم گرم راکھ یا کوئلہ ڈال رہے ہو. ٹھیک ہے، اور پھر کوئی ایسا بھی کہتا ہم ہی کیوں اچھے رہے؟ جب وہ اچھے نہیں رہتے تو ہم ہی کیوں اچھے رہے؟ تو اس کا سوال کا اس کا جواب یہ ہے کہ تمہاری اچھائی تمہارے کھاتے میں جائے گی اور تم پہ لا ظلم الیوم. کل ہی تو شاید ہم نے ایک آیت کیے تھے، لا ظلم الیوم، ہاں کہ تم پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. تمہاری کتاب میں تمہاری اچھائی درج ہے، اگر تم اچھے ہو تو تمہاری کتاب میں تمہاری اچھائی ہے، اور اگر سامنے والا برا کام کر رہا ہے تو اس کی کتاب میں وہ برائی لکھی جا رہی ہے، تو تمہارا تو فائدہ ہی ہے نا، تمہارا تو فائدہ ہی ہے. تمہارا نقصان کیا ہوا؟ آخرت میں مل کے رہے گا، ہے نا. یہاں تو وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ باجی کیا ملے گا ہم کو؟ ہم ان کے ساتھ اچھے، اس سے کیا ملے گا؟ تمہارے کھاتے میں اس کا ریزلٹ دیکھ لینا، کل قیامت کے دن لکھا ہوگا کہ یہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا کرتا تھا، وہ نہیں کر رہا ہے. تو ہم کو ہماری بک کی فکر ہونی چاہیے، دوسرے کی بک کی فکر نہ کریں. لیکن عموماً ہم دوسرے کی بک کی فکر کرتے رہتے ہیں لیکن اپنی نہیں کرتے. ہر انسان آج سمجھتا میں بہت اچھا ہوں، سامنے والا بہت برا ہے، اپنے آپ کو خود سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے. میں سرٹیفکیٹ دیتی ہوں اپنے آپ کو، میں بہت اچھی ہوں. ڈز اٹ میک سینس؟ یہ سرٹیفکیٹ ہم کو کس سے لینا چاہیے؟ یہ سرٹیفکیٹ ہم کو کس سے ملنا چاہیے؟ یہ سرٹیفکیٹ دینے کا حق کس کو ہے کہ میں اچھی ہوں؟ یہ سرٹیفکیٹ دینے کا حق صرف اللہ کو ہے. لیکن ہم
اللہ کے معاملات میں بھی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں, بیچ میں آتے ہیں. ہم کیوں سرٹیفکیٹ دیتے ہیں لوگوں کو؟ برا ہے. بعض وقت لوگ تو ڈائریکٹ پہنچ جاتے جہنم میں جائے. اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈیسائیڈ کریں گے نا. ججمنٹ مالک یوم الدین تو وہ ہے, اور ججمنٹ تو اللہ پاس کریں گے. ہم کیوں ججمنٹل ہو جاتے ہیں؟ ہم ہماری گریبان میں جا کے نا, ہم اپنی غلطیوں کو دیکھیں, ہم اپنی کوتاہیوں کو دیکھیں, ہم اپنا چھوڑ کے دوسرے کی گریبان میں جھانکنا شروع کر دیتے. یہی پرابلم ہے, یہی پرابلم. تو یہ معاملہ آسان نہیں ہے, یہ انسان کا بہت سخت امتحان ہے. دین صرف, دیکھیے بہت اہم بات بتا رہی ہوں, دین صرف نماز روزے کا نام نہیں, صرف اپنی ذاتی زندگی میں نفل تہجد پڑھنے کا نام نہیں, بلکہ دین کا حصہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اچھا رکھا جائے. اللہ اکبر. اتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں, پائس, 5 ٹائم کے نمازی, اس کے ساتھ میں نوافل کی کثرت. کیا پڑھ رہے ہیں؟ اپنے اشراق بھی پڑھ رہے ہیں, اوابین بھی پڑھ رہے ہیں, صلاۃ الضحیٰ بھی پڑھ رہے ہیں, یعنی چاش کی نماز سب پڑھ رہے ہیں, سارے نوافل کی کثرت. اور پھر نفل روزے بھی رکھ رہے ہیں 13 14 15, اور پھر جو ہے منڈے تھرسڈے, اور پھر عمرے پہ عمرے کر رہے ہیں, اور حج پہ حج کر رہے ہیں, حج پہ حج کر رہے ہیں, اور رشتہ داروں سے جوڑنے کے بجائے توڑ کے بیٹھے. یہ ہے کہ کیا ہمارا دین ہے یہ؟ ابھی میں نے آپ کو کیا کہا, دین کس چیز کا نام ہے؟ صرف نماز اور روزے کا نام نہیں, صرف اپنی ذاتی زندگی میں نفل تہجد پڑھنے کا نام نہیں, بلکہ دین کا حصہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اچھا رکھا جائے. یہ ممکن صرف اس وقت ہو سکتا ہے. اب دیکھیے, یہ ممکن, یہ جو تعلقات ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے رکھنا چاہتے ہیں نا, یہ کب ممکن ہوگا اس کی میں آپ کو یہاں پر بتا رہی ہوں. اس کے جو ہے یہ کب ممکن, where can this be possible? یہ ممکن صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب انسان اپنے حق سے کم لینے پر راضی ہو جائے. حق سے زیادہ لینا چاہتا تو اسی لیے پرابلم ہوتی ہے. اپنے حق میں کم لینا سیکھ لیں. لیکن کیا پرابلم ہے؟ ہر نفس میں شوق رکھی گئی ہے نا, وہ ہے نا شوق. میں نے آپ کو بتایا تھا ایگو. اچھا میں کم پہ کیوں راضی ہو جاؤں؟ ہرس, شوق از ہرس آلسو, از بخل آلسو. میں کسی کو کیوں دوں, میں کیوں جھکوں, میں کیوں ناک کاٹوں؟ سب کہیں گے میں نے ناک کاٹ دی, دیکھو میری ناک, میرا ناک جو ہے وہ جھک گئی, میرا سر جو ہے جھک گیا, میں کیوں جھکوں؟ اس وجہ سے صلح نہیں ہوتی, اس میں اکڑ, تکبر, ایگو بیچ میں آ جاتا ہے. یہ ممکن, یعنی جو تعلق جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رکھے, یہ ممکن صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب انسان اپنے حق سے کم لینے پر راضی ہو جائے اور حق سے زیادہ جو ہے وہ دینے پر راضی ہو جائے. لیکن ہم لوگ الٹ کرتے ہیں, حق میں کم تو لیں گے نہیں, ہاں کسی کا حق جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ دیں گے نہیں, کسی کا حق نکلتا ہے تو وہ بھی نہیں دیں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, یہی تو بات ہو رہی ہے. تم فساد کرو گے زمین میں, کبھی بھی تمہارا جو ہے پرابلم سالو نہیں ہوگا, تمہارے تعلقات کبھی اچھے نہیں ہو سکتے, کیونکہ ہر انسان میں وہ شو تو رکھی گئی ہے, لیکن یہی ایگزام ہے, یہی امتحان ہے, یہی ٹیسٹ ہے. کم پہ راضی ہم ہوتے نہیں, ٹھیک ہے, حق چھوڑتے نہیں. یعنی دین اسلام وہ ایک واحد دین ہے جو اتنا باریکی پر جو ہے حق کے بارے میں بات کرتا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ حق چھوڑنا بھی سکھاتا ہے کہ اپنا حق چھوڑنا سیکھیں. اگر ہم اپنا حق چھوڑنا سیکھ دیں نا, آپ دیکھیں فنش, جھگڑے فساد ختم, جھگڑے فساد ختم. تو یہاں اسی کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے آیت نمبر جو ہے وہ 10 میں. ابھی کچھ حدیثیں ہیں جو انشاءاللہ میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہوں گی آیت نمبر 10 کے بارے میں. پہلی حدیث ہے, باجی لگائیے, یس, اس کو پڑھتی ہوں پھر باجی آپ وہاں سے پڑھیے. یہاں ہم کو ملتا ہے, میں نے آپ کو پہلے کتنی ریفرنسز پہلے 3 ہو چکے ہیں نا, تو اب یہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی نے مجھ سے 3 باتوں پر بیعت لی. کیا کہا انہوں نے؟ نبی نے مجھ سے 3 باتوں پر بیعت لی. ایک, نماز قائم کروں گا. دوسرا,
یہ کہ زکوٰۃ دوں گا، اور تیسرا ہر مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا. اللہ اکبر، ہر مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا. ہر مسلمان، رشتہ دار چھوڑو، ہر مسلمان. پڑھ دیجئے باجی اس کو. جی باجی. Narrated Jarir bin Abdullah, I gave the pledge of allegiance to Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam for the following: offer prayers perfectly. Second, pay the zakat or obligatory charity. Third, and be sincere and true to every Muslim. Sahih al-Bukhari 57. ناؤ دیکھیں، پہلا جو کام ہے نماز ہمیشہ پڑھو، مسلمان اس کو بھی پڑھ لیتے. دوسرا ہے زکوٰۃ دے دو، وہ بھی دے دیتے. تیسرا کام کیا بتایا گیا یہاں؟ ہر مسلمان کے خیر خواہ. یہ کام ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. کیوں ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ہم حریص ہوتے ہیں صرف لینے پر، دینے پر نہیں، جھکنا نہیں چاہتے، عزیزی اختیار نہیں کرتے، اس لیے تیسرا کام ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. ہر کسی کے ہم ویل وشر نہیں بن سکتے، لیکن اسلام دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہ یہاں پر جو ہے جریر بن عبداللہ کو یہی کہا تھا. نبی نے مجھ سے 3 باتوں پر بیعت لی. سوچو، بیعت لی تھی. ایک نماز قائم کرو گے، دوسرا زکوٰۃ دو گے، اور تیسرا ہر مسلمان کے خیر پر ہو. یہ ہو گئی پہلی حدیث. نیکسٹ روایت لگائیں باجی. چینج دا سلائڈ. چینج دا سلائڈ باجی. There is some glitch. No باجی, it had been changed. دوسری آ گئی ہے سلائڈ. ویزیبل ہوا باجی آپ کو؟ باجی, can you hear me? السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا کنیکشن جو ہے وہ چھوٹ گیا تھا، اور پھر میں انمیوٹ ہو گئی تھی، تو میوٹ ہو گئی تھی، تو پھر وہ انمیوٹ نہیں ہو پا رہی تھی، اس لیے دیر ہو گئی. ٹھیک ہے. اب دوسری حدیث جو آپ کے اسکرین پہ لگی ہے، نبی کریم نے کہا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اس سے جنگ کرنا کفر ہے. یہ عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے. پڑھ دیجیے باجی. جی باجی. What is said regarding the fear of a believer that his good deeds may be annulled, lost without his knowledge. Narrated Abdullah, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, abusing a Muslim is fusuq and evil doing, and killing him is kufr, disbelief. Sahih al-Bukhari 40. یہ بھی دیکھیے کتنی اسٹرکٹ بات ہے. نیکسٹ سلائڈ چینج کیجیے. دیکھیے، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی، اس حدیث میں ہم کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، مال، عزت حرام ہے. یعنی ہر مسلمان کی جان، مال، عزت محترم ہے. اس کو آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہو، محترم ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جان، مال اور عزت محترم ہے. You have to honor them. ہم جان کا تو خیال رکھتے ہیں کہ پتہ ہے چلو ٹھیک ہے، کسی مسلمان کو مارا نہیں جا سکتا، پھر اس کا مال جو ہے وہ بھی نہیں چرایا جا سکتا. مگر یہ جو عزت کی بات آئی ہے، یہاں پر جو بات آئی ہے محترم، ہم انشاءاللہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں ہی دیکھیں گے. یہاں پر عزت مانے کیا؟ کہ کوئی دوسرے مسلمان کو گالی گلوچ نہ کرے، اس کی برائی نہ کرے، اس پہ بہتان نہ لگائے، اس کو رسوا نہ کرے، اس کو ہیوملیٹ نہ کرے. جان، مال، عزت محترم. اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کی جان، مال، عزت محترم ہے. تو ہر مسلم پر دوسرے مسلمان کی جان،
مال عزت حرام, کوئی کسی کو انسلٹ بھی نہیں کر سکتا, کھلے عام کوئی کسی کو رسوا انسلٹ ہیوملیٹ بھی نہیں کر سکتا. پلیز پڑھیے اس کو. Ji Baji. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said during his sermon on the day of sacrifice in Mina, "Indeed, your blood, your wealth, and your honor are sacred and inviolable to one another, just as sacred as this day of yours, in this month of yours, in this city of yours. Have I conveyed the message? O Allah, bear witness." Sahih al-Bukhari 1739/67, Sahih Muslim 1218. یہ کتنی اسٹرکٹ روایت ہے میجبین, لیکن ہم کیا خیال کرتے ہیں, ایک بالکل. مسلمان دوسرے بھائی کو گالی گلوچ راستے میں دے رہا ہوتا ہے اور دوسرے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, دوسری قوم دیکھتے ہیں کہ دیکھو دو مسلمان بھائی لڑ رہے ہیں, اور پھر وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر وہ کیا ہنستے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. یہ نہیں چاہتا, اللہ نہیں چاہتا. یہ یہاں پر یہی بات ہے نا کہ کیا جان مال عزت محترم. نیکسٹ روایت لگائیں باجی, جو مستد احمد کی روایت ہے. مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہے, وہ ایک دوسرے کے بھائی ہے اور وہ اس پر ظلم نہیں کرتے ایک دوسرے پر. پڑھ دیجئے باجی, پورا پڑھیے, لیکن وہ ہائی لائٹڈ دیکھیے باجی نے دیا ہے, وہ میرے ریفرنس کا حصہ ہے. Okay, Baji. The book of virtue, enjoining good manners and enjoining of the ties of kinship, the prohibition of wronggoing, forsaking or despising a Muslim, and inviolability of his blood, honor and wealth. Abu Huraira reported Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam as saying, "Don't nurse grudge and don't bid him out for raising the price, and don't nurse aversion or enmity, and don't enter into a transaction when the others have entered into that transaction, and be as fellow brothers and servants of Allah. A Muslim is the brother of a Muslim." I repeat, a Muslim is the brother of a Muslim. He neither oppresses him nor humiliates him nor looks down upon him. The piety is here, and while saying so, he pointed towards his chest thrice. It is a serious evil for a Muslim that he should look down upon his brother Muslim. All things of a Muslim are inviolable for his brother in faith, his blood, his wealth, and his honor. Sahih Muslim 2564a. یعنی یہ ساری جو پچھلی حدیث تھی اور یہ سب پورا ایک ساتھ بھی دوبارہ سے ہم نے پڑھ دیا, کریکٹ میجبین؟ جی باجی. تو کتنا احترام ہے, آپ دیکھیں مسلمان کی جان مال عزت اللہ کے نزدیک, اور پھر ایک مومن بھائی دوسرے مومن کو جو ہے وہ ہیوملیٹ کر رہا ہوتا ہے. نیکسٹ حدیث لگائیے. اہل ایمان کے گروہ کا ایک مومن کے ساتھ تعلق ایسے ہی ہے جیسے جو ہے جیسے جسم کے جو حصے ہوتے ہیں نا, ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے. پڑھ دیجئے مجھے بھی نہیں اس کو, ایک کو تکلیف ہو تو دوسرے کو. Good manners and form al-adab, being merciful to the people and to the animals. Narrated an Nu'man bin Bashir, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, "You see the believers as regards their being merciful among themselves and showing love among themselves and being kind, resembling one body, so that if any part of the body is not well, then the whole body shares the sleeplessness, insomnia and fever with it." Sahih al-Bukhari 6011. اس میں ہم کو کیا پتہ چلتا ہے میجبین, آپ نے کیا سمجھا اس روایت میں, ذرا بتائیے. جی باجی, ایسا ہی ہے کہ ایک مومن جو بندہ ہے, اگر کسی مومن کو تکلیف ہوتی ہے تو جیسے وہ ایک جسم ہے, اگر کسی جسم کے حصے میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو جی, تو یعنی اس کو بھی جیسے نیند غائب ہو جاتی ہے, تو ویسے وہ دوسرے بھائی کی بھی فیلنگ اسی طرح ہے, اسی مثال کی طرح. ایک بدن کے حصے کو اگر تکلیف ہو جائے تو دیکھیے پورے بدن جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے, فیور ہو جاتا ہے ہم کو, حالانکہ ہاتھ میں لگا ہے چوٹ یا پیر میں لگی ہے چوٹ, لیکن پورا بدن تپ رہا ہے بخار سے, یعنی پورا بدن افیکٹڈ ہے نا. جسم ہاتھ پیر جو ہے وہ جسم کا حصہ ہے, ویسے مومن ایک دوسرے کا حصہ ہے. اگر ایک مومن کو تکلیف ہو تو دوسروں کو ہونا چاہیے. آج ایسا ہے؟ واقعی ہے؟ صحیح میں بتائیے, ریئلی آج ہے؟ پھر اللہ ایسی قوم پر کیسی رحمت کرے, کیونکہ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں, اگر تم بندے رہو گے, جڑے رہو گے, لعلکم ترحمون, تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. لیکن آج ایک مسلم کو تکلیف ہو رہی ہے, دوسرا بالکل انجان بنا ہوا ہے, اس کو پڑھی بھی نہیں ہے کہ بھائی کیا چل رہا ہے اس کے گھر میں, جا کے ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں, اس کی فیملی میں کیا چل رہا ہے ہم وہ بھی نہیں دیکھتے ہیں, اس کو کیا چیز کی ضرورت ہے ہم وہ بھی نہیں دیکھتے ہیں. ہمارا ہو رہا ہے, دیٹس آل, اٹس اوکے.
یہی چل رہا ہے امت مسلمہ میں. ہر ایک انسان دوسرے، ہر ایک مومن دوسرے مومن سے لا تعلق ہے. پڑھی نہیں ہے می مائی سیلف، کیا کہتے ہیں، می اینڈ مائی سیلف. اور کچھ ہے کہ سیلفش ہو گیا. ہاں تو اس کو کیا کہتے نو ہیں، می اینڈ باجی مائی سیلفش سیلف. ہو گئے آج کل. جی می اینڈ مائی سیلف. جی باجی. مجھے اور کس کی پڑھی نہیں ہے، صرف میں اور صرف میں. میرا ہو رہا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے دوسرے سے. اور آج پھر ریزن آپ دیکھ لیجیے آئی نا، می اینڈ زوال. مائی سیلف. Yes, I, me and myself. Very good. میں بھول گئی تھی یہ بات. میں سے me اور myself یاد آ رہا تھا. I, me and myself. یہی چل رہا ہے. دوسرے سے ہم بالکل لا تعلق ہے. کیا کرنا ہے ہم کو؟ It's okay. It's okay. ایسا نہیں جینا ہے. ایک مومن ایسا نہیں جیتا. ایک مومن ایسا نہیں جیتا. وہ اپنے لیے بھی خیر خواہ ہے اور دوسروں کے لیے بھی خیر خواہ ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ ایک روایت میں ہو گئی. ساری جو روایتیں کمپلیٹ ہو گئی. کیا مجھے بھی دیکھ لیجیے پلیز. جی باجی. سبا جی آپ ایک بار نیکسٹ سلائڈ کر کے چیک کر لیں پلیز. دیکھیے جب انسان انسان پر رحم کریں گے نا تب اللہ کی رحمت بھی زیادہ آئے گی. جب انسان انسان پر رحم کریں گے تو اللہ کی رحمت بھی زیادہ آئے گی. یہ بچی ہوئی ہے، پڑھ دیجیے اس کو اگر بچی ہوئی ہے تو. کیا وہی ہے وہ؟ نہیں باجی ہو گئی، ابھی جسٹ پڑھا ہم نے. ٹھیک ہے. اب ہو آیت گئی نمبر باجی. 11. تو کیا سب کو آیت نمبر 10 پراپرلی سمجھ میں آ گئی؟ 9 اینڈ 10 مجھے پلیز پوچھ لیجیے. تو میں اب 11 نمبر کی آیت کی طرف جا رہی ہوں کیونکہ یہ بھی جی بہت باجی. امپورٹنٹ آیت ہے. جی باجی الحمدللہ ہمیں سمجھ آئی ہے. امید کرتے ہیں سسٹرز کو بھی کلیئرلی سمجھ میں آ گیا ہوگا. آیت چھوٹی سی تھی، آیت نمبر 10، لیکن بہت ڈیپتھ تھا اس کے اندر کہ مومن کو کیسے ایک دوسرے کے اندر صلح کرنا ہے، رحم کرنا ہے. امید کرتے ہیں سسٹرز آپ سبھی کو بھی وتھ آل دی ریفرنسز اینڈ حدیث کلیئرلی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، ویسا دل بنائے باجی. ریئلی آمین آمین آمین. جی باجی الحمدللہ میسیجز آ رہے ہیں. اور اسی لیے تو آج جو ہے کہ جو مسلمان ہے نا، دیکھیے اسلام تو اپنی جگہ بلند ہی رہے گا، لیکن مسلمان جو ہے وہ زوال پذیر قوموں میں سے ہو گیا. یعنی مسلمانوں کا زوال آ رہا ہے. بیکاز یہ سارے حکم ہیں. اللہ نے یہ ہم کو حکم دیا ہے کہ جوڑ کے رکھو ایک دوسرے سے. ہم نے یہی نہیں مانا ہے. اللہ نے کوئی وجہ سے ہی کہا ہوگا نا کہ مسلمان ایک دوسرے سے جڑ کے رہیں تو مضبوط رہیں گے. وہ کیا ہے پروورب، یونائٹڈ وی اسٹینڈ اینڈ ڈیوائیڈڈ وی فال. آج یہی حال ہو گیا ہے. وی آر فالنگ بیکاز وی آر ڈیوائیڈڈ. ہر ایک مسلمان اپنے فرقے کو پکڑ کے بیٹھا ہے، دوسرے کو برا کہتا ہے. جو اس کے پاس ہے بس اس پہ راضی ہے. میرا فرقہ، میرا گروپ، میرا مسلک، یہی چلتا ہے اور کچھ چلتا ہی نہیں. تو پھر ایسے لوگ جو ڈیوائیڈڈ رہتے وہ کبھی ترقی نہیں کرتے زندگی میں. اور پھر فساد ہی فساد جو ہے زمین میں برپا ہوتا ہے. اور اللہ کی رحمت کیسی آئے ایسی قوم پر؟ دیٹس ڈن. کیونکہ آیت نمبر 3 میں کہا تھا جڑ کے رہو گے لعلکم ترحمون، تو اللہ کی رحمت تم پر آئے گی. سورہ رات کی آیت میں بھی ہم نے دیکھ لیا، توڑ دیے تم نے سارے رشتے تو لعنت آئے گی. سمپل کلیئر کٹ بات ہے اس میں. جڑ کے رہے تو پھر جو ہے کہ رحم کیا جائے گا. ٹوٹ گئے ایک دوسرے سے کٹے کٹے رہے تو اللہ کی لعنت، لو اور بھی مصیبت. تو اب آیت نمبر 11 لیتے ہیں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ آیت ہے آج کے لحاظ سے. یہ سب کچھ بہت کامن ہے. سورہ حجرات ہم کو جو ہے معاشرتی قوانین دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو آیت نمبر 11 لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، کس سے سٹارٹ ہوئی ہے؟ یس امینا، رائٹ. لبیک اللہم لبیک. یس وی آر لسننگ. اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں اور زیادہ، پہلے سے زیادہ اور اٹینٹو ہونا ہے. کیونکہ کئی جگہ پہ جب یا ایھا الذین آمنو آتا ہے تو ہم کو پتا ہے کہ دھیان سے سننا ہے، لیکن اور زیادہ دھیان سے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر یا ایھا الذین آمنو میں ویسے تو جو ہے مومن مرد عورت سب آ جاتے ہیں. Am I right? When we say یا ایھا الذین آمنو تو اس میں مومن مرد اور عورتیں سب آ جاتی ہے. لیکن آپ اس آیت کو اگر دیکھو گے تو آدھی آیتیں، یعنی جو آدھا حصہ ہے that speaks to the مرد، مومن مرد، and the آدھا حصہ speaks to the مومن عورتیں. یعنی اس میں بھی اسپیسیفکلی یا ایھا الذین آمنو کہنے کے بعد بھی بات میں اور وزن ڈالنے کے لیے کہ مردوں کے لیے یہ ہے اور عورتوں کے لیے، تب تو اور زیادہ ضروری بات ہوگی. اب تو اور زیادہ ضروری بات ہوگی. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. کیا بات کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں؟ دیکھتے ہیں آیت نمبر 11. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. یا ایھا، اے، الذین وہ جو،
आमनु जो ईमान लाए, ला नहीं यस्खर, ला नहीं यस्खर माने मजाक उड़ाएं। देखिए हम लोग ये सारी चीजों पे ध्यान नहीं देते ना, अल्लाह के नजदीक ये गुनाह है, हमारे नजदीक तो बिल्कुल नहीं है। हमको कभी लगता है किसी का मजाक उड़ाना गुनाह है? Did we ever feel that? Did we ever feel that किसी का मजाक उड़ाना गुनाह है सही में? चलिए मुझे बताएं। ये आयत कह रही है मजाक उड़ाना गुनाह है, और आजकल तो मैं समझती हूँ पहले से भी ज्यादा आसान हो गया मजाक उड़ाना। पहले तो थोड़ा डिफिकल्ट था, आज तो बहुत आसान हो गया है कि किसी का भी मजाक उड़ाए। कैसे? हमारे हाथों में जो है ना ये मोबाइल, किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, किसी से भिड़ने की जरूरत नहीं। आजकल तो सिर्फ स्टेटस रख देते हैं, स्टेटस पे मजाक उड़ाया जाता है। एम आई राइट? सही है। और देखिए वहां पर वो जो क्या कहते हैं उसको, इमोजीज। एम आई राइट? जस्ट करेक्ट मी, मेजबिन, जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। व्हाट इज दैट? इमोजी, वो जो फेसेस आते हैं हंसने वाले चेहरे, देखिए जूम पर भी है, फिर रोने वाले चेहरे, है ना? तो उसमें कुछ स्टेटस लगा दिया जाता है और नीचे अच्छी खासी हंसी भी दे देते हैं, लाउडली दे लाफ, एंड दे डोंट फियर अल्लाह। कि व्हाट आर वी डूइंग, दिस इज गुनाह। डोंट वी फील मेनी ऑफ द थिंग्स, मैंने देखी हूँ आज उम्मत मुस्लिमा जो करती है उस गुनाह को वो गुनाह समझती ही नहीं। तो जब हम कोई चीज को गुनाह समझेंगे भी नहीं तो फिर इस्तगफार भी नहीं करेंगे, सॉरी भी नहीं बोलेंगे। सही? अरे मजाक उड़ाना, अरे हमको बुरा, हमको जरा भी ये गुनाह नहीं लगता क्या इतनी सी बात, वी रियली डिडंट मीन इट। ऐसा मजाक उड़ाने के बाद हम ये भी कहते अरे हम वी डिडंट मीन इट यार। अरे एक की इज्जत चली गई, पता नहीं वो क्या फील कर रहा है, और तुम कह रहे हो वी रियली डिडंट मीन इट। व्हाट इज द मीनिंग? सी यहाँ पर इस कुरान में क्या कहा गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इस कुरान की इस आयत में, ए लोगों जो ईमान लाओ, यस ला यस्खर, नहीं मजाक उड़ाए, कौमुन, यहाँ कौमुन से मुराद है एक मर्द या एक कौम, एक मोमिन मर्द या एक मोमिन ग्रुप, मिन कौमीन, दूसरे मर्द का या दूसरे कौम का या दूसरे ग्रुप का या दूसरे ग्रुप का। समझ में? सबको ले लिया। देखो आप इंडिविजुअल लेवल पे भी अल्लाह ने कवर किया है और ऑन द होल भी जनरलाइज भी कर दिया और ग्रुप्स को भी ले लिया, यानी 1-to-1 बेसिस पर भी बात हो गई है इंडिविजुअल लेवल पे कि एक मर्द दूसरे मर्द का मजाक ना उड़ाए। फिर साइमल्टेनियसली कह दिया एक कौम दूसरे कौम का मजाक ना उड़ाए। अब यहाँ क्या अल्लाह सुब्हान तआला कहते, असा, मुमकिन है, पॉसिबल है, अनके यकूनु, वो हो, यानी जिसका मजाक ग्रुप उड़ा रहा है या कोई इंडिविजुअल किसी दूसरे इंडिविजुअल का मजाक उड़ा रहा है, और अल्लाह कहते हैं पॉसिबल है, अनके यकूनु, वो है क्या, खैरम, वो बेहतर है, मिनहुम, उनसे। हो सकता है अल्लाह की नजर में जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है वो तुम सब से बेहतर है। अब जहां हम कहते हैं ना बेहतर है तो हम पहले ही जजमेंट पास करने लग जाते हैं, अरे ये बेहतर, हमको मालूम है ये क्या है, ये बेहतर है, जिसका मजाक उड़ा रहे हमको पता है ये क्या है। अच्छा, अल्लाह तुमसे ज्यादा जानता है कि वो क्या है, और अल्लाह उसको भी जानता है कि वो क्या है, और अल्लाह तुमको भी जानता है कि तुम क्या हो। तुम दोनों अल्लाह से छुपे नहीं। अल्लाह भी माफी सुदूर है, मजाक उड़ाने वाले का और जिसका मजाक उड़ाया गया, दोनों के दिलों को जानता है, उनका चट्टा बिट्टा पूरा अल्लाह के सामने पूरा रिकॉर्ड है, पूरा रिकॉर्ड है। अल्लाह नोज द बेस्ट। तुम क्यों अल्लाह का काम में इंटरफियर कर रहे हो? क्यों तुम जजमेंट पास कर रहे हो? क्यों तुम मजाक उड़ा रहे हो? ये सीरियस बात है। तो अल्लाह कहते हैं वो मेरे नजदीक हो सकता है कि बेहतर हो तुमसे। यानी यहाँ एक अहम बात है, ईमान वालों को खिताब है और खिताब करके उन बातों से रोका जा रहा है जो ईमान के मुनाफी है, जो फिस्क में दाखिल है। फिस्क यानी क्या? नाफरमानी, क्योंकि एंड ऑफ द आयत आप देखोगे वहां पर अल फुसूका की बात है। फिस्क मतलब डिसोबीडियंस। सो कोई लोग अगर किसी और का मजाक उड़ाते हैं तो अल्लाह कहते हैं ये प्योरली डिसोबीडियंस है, ये अल्लाह की नाफरमानी चल रही है।
فسق ہے, they are not listening to Allah, because اللہ سبحان و تعالیٰ نے قرآن میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں بات یہ کہہ دی ہے, یہ حکم ہے کہ کوئی ایمان والا دوسرے ایمان والے کا مذاق نہیں اڑائے گا. اور ہم لوگ کتنا لائٹلی لیتے ہیں, بہت لائٹلی لیتے ہیں. پھر ایسے کام جس کی وجہ سے دلوں میں فساد کے بیج جو ہے نا وہ بوئے جاتے ہیں, یہ کرو گے نا تو فساد کے بیج بوئے جاتے ہیں, اور ان بیج سے اگے ہوئے پودے سارے معاشرے کو جو ہے وہ زہرآلود کر دیتے ہیں. تو یہاں کیا بات بتائی گئی ہے؟ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو سکتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے نا. مذاق اڑائے جانے والے سے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ زیادہ بیٹر آف ہے اللہ کے نزدیک بنسبت اس کے جس کا جو مذاق اڑا رہا ہے. کیونکہ مذاق اب دیکھیں, کیونکہ مذاق انسان اڑاتا ہے دوسرے کو کمتر سمجھ کر. کیوں مذاق اڑایا جاتا ہے؟ ذرا اس کے پیچھے ذرا روٹ کاز میں جاتے ہیں نا. کوئی کسی کا مذاق کیوں اڑاتا ہے؟ ایکچولی روٹ پہ جاتے ہیں. کیونکہ مذاق انسان اڑاتا ہے کیونکہ دوسرے کو کمتر سمجھتا ہے. کیا ہے کمتر ہے؟ یہ انفیریئر, یہ مجھ سے کمتر ہے. کل قیامت کے دن اس کا درجہ تم سے بلند ہو جائے. اللہ کہتے ہیں کل قیامت کے دن اگر اس کا درجہ بلند ہو جائے تو تم آج اس کو کمتر سمجھتے ہو, قیامت کے دن اللہ اس کا درجہ بلند کر دے. جیسے کل ہم نے اصحاب الاخدود کے بارے میں پڑھا تھا تو ہم نے شاہد اور مشہود دیکھا تھا. تو جنہوں نے جلایا تھا وہ شاہد تھے, باہر بیٹھ کے تماشائی بنے تھے, مذاق اڑا رہے تھے لوگوں کو آگ میں جلتا دیکھ کر کے, اور جو جل رہے تھے وہ مشہود تھے. لیکن اس میں سامنے کل آیتوں میں دیکھا اللہ نے کہا یہ نظارہ بالکل الٹا کروں گا, جو آج یہاں پر مشہود ہے وہ کل کا شاہد ہوگا, اور جو شاہد ہے وہ مشہود ہوگا. تو یہ ہو سکتا ہے, یو ڈونٹ نو کہ کون کیسا ہے, اس کا دل ہم نے دیکھا ہے, ہم کو کیا پتا ہم کسی کے بارے میں ججمنٹ پاس کریں, مذاق اڑائے. دیکھیے مذاق نا صرف زبان سے نہیں اڑایا جاتا, کوئی کہے مذاق زبان سے اڑایا جاتا ہے ہاں, لیکن اگر آپ دیکھیں تو میں کہہ سکتی ہوں آج کے مذاق زبان سے ہی نہیں اڑایا جا سکتا بلکہ اشاروں میں بھی یہ ہو سکتا ہے. اور آج تو اسٹیٹس پہ اگر آپ دیکھیں تو رائٹنگ میں, جب کوئی انسان اسٹیٹس پہ کرتا ہے تو رائٹنگ میں ہی لکھ دیتا ہے نا, اور سب کو پتا ہوتا ہے کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, وہ بات سب کو پتا ہوتا ہے کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اور سب مزے لیتے ہیں. اللہ اکبر, سب مزے لیتے ہیں. کہہ رہے ایک نے اسٹیٹس ڈال دیا فرینڈ سرکل میں, فیملی میں, ان سب کو پتا رہتا ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, وہ بھی ہنستے ہیں اسٹیٹس دیکھ کر کے. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں. ایک مسلمان کی عزت محترم ہے. مذاق صرف زبان سے نہیں اڑایا جاتا, اشاروں میں بھی ہوتا ہے. کبھی کبھی اشارے میں دیکھ دیکھ کے مذاق اڑایا جاتا ہے, ایکشن سے, ہاتھ سے, آنکھوں کے اشاروں سے, اسٹیٹس پر لکھنے سے. اللہ اس دنیا میں بعض کو بعض پہ فضیلت دے رکھے ہیں, کیا آپ مانتے ہیں؟ اللہ نے اس دنیا میں بعض کو بعض پہ فضیلت دے رکھی, آپ مانتے ہیں؟ لگائیے سورہ الاسراء کی آیت نمبر 21, لیٹ اس سی. الاسراء کی آیت نمبر 21 لیتے ہیں. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہتے ہیں انظر, دیکھو, کیفا, کس طرح, فضلنا, فضیلت دی ہم نے, بعضهم, ان کے بعض کو, علی بعض, بعض پر, وللآخرت, اور یقیناً آخرت میں, اکبر, زیادہ بڑی ہے, کیا درجات میں, واکبر, اور زیادہ بڑھ کر, کیا تبدیلا, فضیلت میں. یعنی بعض کو بعض پہ ملی ہوئی نا فضیلت. اوکے, اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے, کسی کو زیادہ کسی کو کم. اب دیکھیں کسی کو دنیا میں زیادہ ملا ہے, کسی کو دنیا میں کم ملا ہے. تو جن لوگوں کو زیادہ ملا ہے کبھی کبھی وہ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے اور ہم جس کا چاہے مذاق اڑائیں. ہمارے پاس زیادہ مال ہے, ہمارے پاس زیادہ شہرت ہے, ہمارے پاس زیادہ دولت ہے, ہمارے پاس زیادہ خوبصورتی ہے, ٹھیک ہے, تو جس کے پاس نہیں ہے چلو اس کا مذاق اڑاؤ, بیکاز وہ انفیریئر ہے. اب مجھے یہ بتائیں جس کے پاس مال نہیں, جس کے پاس دولت نہیں, جس کے پاس خوبصورتی نہیں, جس کے پاس اولاد نہیں, کہ یا کیا یہ جو ہے اس کا اس میں کیا کنٹریبیوشن ہے؟ اس کا کوئی ہاتھ ہے؟ انسان کا خود اپنا ہاتھ ہے؟ نہیں تو سب اپنا ہاتھ
امیر بن جاتے ہیں. یہ تو اللہ کی تقسیم ہے. اللہ نے جس کو چاہا امیر بنایا, جس کو چاہا غریب بنایا. اللہ نے جس کو چاہا خوبصورت بنایا, جس کو چاہا اتنی خوبصورتی نہیں دی. اللہ نے جس کو چاہا مال دیا, اللہ نے جس کو چاہا تنگ دست رکھا. یہ اللہ کی مرضی ہے, اس کی تقسیم ہے. اس میں تم مذاق کیوں اڑا رہے ہو دوسرے کا؟ اس کا کیا رول ہے, اس کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ یہ اللہ کی تقسیم ہے. اور ویسے بھی اگر اللہ نے بعض کو بعض سے فضیلت دے رکھی ہے تو ضرور حکمت ہوگی نا. اگر اللہ نے دنیا میں کسی کو امیر بنایا اور کسی کو غریب بنایا تو حکمت ہی ہوگی نا. دنیا کا نظام کیسے چلے گا ورنہ نظام چلے گا اگر سب دنیا میں امیر ہو جائے, سب امیر ہو جائے. اب دیکھیں دنیا کا نظام بگڑ جائے گا, کوئی کام کرنے والا ہم کو نہیں ملے گا, کوئی کام ہی نہیں کرے گا. ارے ہم تو امیر ہے, کام ہی کیوں کرے, بہت مال ہے, کام کرنے والا نہیں ملے گا. تو یہ اللہ نے دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے بعض کو بعض پہ فوقیت یا فضیلت دے رکھی ہے. اب دیکھو ویسے بھی ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں, جیسے الاسراء کی آیت میں اسراء 21 میں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ نے بعض کو دیا ہے بعض کو فضیلت. جیسے اب اس کو آپ کو میں سمجھاتی ہوں. 5 انگلیاں کبھی دیکھیں آپ نے, برابر نہیں ہے. اپنے ہاتھ کو دیکھیے ذرا, اپنے ہاتھ کی طرف دیکھیے, اس میں 5 انگلیاں ہیں نا, 5 انگلیاں ہیں. اپنے 5 انگلیوں کو دیکھیے, وہ ایک برابر ہے, ایکول ہے, سب کی لینتھ دیکھیے. آر دے سیم؟ نو نا. اب دیکھیے اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے ہماری 5 انگلیوں کو برابر نہیں رکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر سب سیم ہوتی تو ہم اس سے اس طرح کام نہیں لے پاتے جو ابھی لے پا رہے ہیں. لے سکتے آپ کام, اگر ساری انگلیاں ایک جیسے ہو جائے, will you get the grip؟ مٹھی بنے گی, کام کر سکتے ہو. یہ اللہ کا نظام ہے. کوئی چھوٹی انگلی ہے, کوئی بڑی انگلی ہے. اب بڑی انگلی جو ہے وہ بولے دیکھو میں تو بڑی ہوں, تم تو چھوٹی ہو, یعنی بڑی انگلی کہے چھوٹی سے لٹل فنگر سے کہ تم تو چھوٹی ہو میں تو بڑی ہوں. اے بھائی تیرا کیا رول ہے, تیرا کیا کنٹریبیوشن ہے, چھوٹی بڑی بول رہے. یہ تو اللہ نے بنایا ہے, جس کو جیسا بنایا ہے. تو اللہ نے اگر کسی کو مالدار رکھا ہے تو اللہ نے بنایا ہے, کوئی اگر غریب ہے تو اللہ نے بنایا ہے, کوئی اگر خوبصورت ہے تو اللہ نے بنایا ہے, کوئی اگر کم خوبصورت ہے تو اللہ نے بنایا, کوئی اگر جو ہے اس کی پرسنالٹی اچھی ہے, ہائٹڈ پرسن ہے تو اللہ نے بنایا, کوئی اگر ٹھیکنا ہے اللہ نے بنایا. تو اس کا مطلب یہ کہ ٹھنگنے کو تم مذاق اڑاؤ. دیکھو وہ تو جو ہے وہ ٹھنگنی ہے, دیکھو اس کے بال دیکھو, دیکھو اس کے ہاتھ دیکھو, دیکھو اس کی چال دیکھو, یہ سب اس میں آتا ہے. 5 انگلی برابر نہیں, کیونکہ اگر وہ سیم ہوتی تو ہم اس طریقے سے کام نہیں کر پاتے. تو یہ نظام چلانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے درمیان فرق ہو, اور واقعی فرق ہے, بعض کو بعض فضیلت ملی ہے, چاہے وہ علم میں ہو. علم میں آپ دیکھیں ایک گھر میں 2-3 بچے ہوتے ہیں ایک ماں باپ کے, ایک بچہ تو اسکالر ہے, ایک بچہ اسکالر, تیسرا والا ڈفر. اب وہ جو ڈفر ہے اس کو بتا رہے ہو دیکھو تمہارے آس پڑوس دیکھو, تمہارا بڑا بھائی دیکھو, بیچارے کے آئی کیو کم ہوگا, پتہ نہیں محنت کیا خود جو ہے کرتا ہوگا محنت. کوئی بچے ہوتے ہیں ایسے بہت محنت کرتے ہیں مگر پھر بھی وہ کلیئر نہیں کر پاتے, ان کا آئی کیو ویسا ہوتا ہے, وہ اللہ نے ان کو دیا ہے. دیکھیے جو محنت نہیں کرتے ان کی بات کر رہی ہوں, جو زبردستی نہیں کرتے دیٹس ڈفرنٹ. اوکے سو علم بھی اب دیکھیں, پھر کوئی تو میرٹ ہولڈرز ہوتے ہیں, کچھ تو ایوریج پاس کر لیتے ہیں. یہاں پر بھی وہی بات ہے, کسی کو علم دیا, کسی کو ہیلتھ, آپ دیکھو کسی کی ہیلتھ بڑی اچھی ہوتی ہے, بہت اچھی ہیلتھ ہوتی ہے, اور کوئی تو سالوں سال بستر پہ بیچارے پڑے رہتے ہیں. کبھی آج کیا ہوا بھائی ہاتھ دکھ رہا ہے, کل کیا ہوا بھائی فیور ہے, کل کیا ہوا کمر دکھ رہی ہے, پرسوں کیا ہوا کچھ اور ہو رہا ہے. اللہ نے ایسا رکھا ہے ان کو. کوئی تو ہے کہ اچھے ہیلتھ وائز, کوئی مال والے ہیں, کوئی غریب ہے, یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے دنیا کا نظام چلانے کے لیے. پر کوئی بڑے درجے والے کو جواز نہیں ملتا کہ وہ اپنے سے چھوٹے درجے والے کا مذاق اڑائے. اگر تم بڑے ہو, تم خوبصورت ہو, تم مال والے ہو, تم شہرت والے ہو, تم کار والے ہو, تو اس کا مطلب تم سائیکل والے کو مذاق اڑاؤ گے. جس کے پاس سائیکل ہے تم اس کا مذاق اڑاؤ گے. تمہارے پاس کار ہے تو تم کو اللہ نہیں دیا ہے. اگر میرے پاس سائیکل ہے تو مجھے اللہ نے دیا ہے, تو کیا تم میرا مذاق اڑاؤ گے؟ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے, سمجھ رہے آپ؟ تو کسی بھی بڑے درجے والوں کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ چھوٹے درجے والے کا مذاق اڑائے. فار ایگزامپل اگر کوئی خوبصورت ہے تو اس کو کوئی حق نہیں کہ وہ جو خوبصورت نہیں اس کو مذاق اڑائے, تانا کرے. کیونکہ یہ درجہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے رکھے ہیں. یہ فرق کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. اس کی صورت اللہ نے بنائی ہے. اگر آپ کسی جو ہے کہ کم
جو ہے خوبصورت چہرے والے کے بارے میں بات کر رہے ہو. آئی ووڈنٹ سے بدصورت, سوری, میں کہوں گی خوبصورت اینڈ کم خوبصورت. I don't want to hurt anybody. Inshallah, I'm soon going to have a lecture with you now. وہ اسپیشل کیٹیگری میں نے ڈالا ہے, اسپیشل لیکچر ہوگا جس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ بی مائنڈفل وائل اسپیکنگ. آپ نے دیکھا میں نے کیا کہا, خوبصورت, اور میں نے کہا کم خوبصورت. دیکھیے اگر اللہ نے کسی کو آنکھ, کان, ناک, بدن کے سارے باڈی پارٹس اگر سلامت ہے, ہاتھ اور پیر ہے, سب صحیح ہے, بہت خوبصورت ہے, لیکن ہم صرف obvious خوبصورتی پہ جاتے ہیں نا, گورا ہے, ہائٹڈ ہے. تو جب ہم کسی سے بات بھی کریں نا, بی مائنڈفل وائل اسپیکنگ, کہ ہمارے لفظوں سے کسی کو ہارم اور ہرٹ نہیں ہو. میں کچھ مہینوں سے اسی پہ پریکٹس کر رہی ہوں. میں لوگوں کے صرف الفاظ کو نا سن رہی ہوں. They're so hurting. They're so, you know, the way they harm. کس سے زبان جو ہے وہ نائف کی طرح چلتی ہے, سب کو زخمی کرتے پھرتے ہم. یا harming with our tongue. جو سٹیٹمنٹ آپ اچھے سے دے سکتے ہو, پوزیٹو طریقے سے دے سکتے ہو, اس کو بھی نیگیٹو بنا کے بتاتے ہیں. Why do we use such words? ابھی میں نے کیا کہا, اگر کوئی خود بہت خوبصورت ہے اور کوئی کم خوبصورت ہے, تو جو بہت خوبصورت ہے اس کو کم خوبصورت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اللہ نے یہ سب کچھ کیا ہے. اگر ہم کسی کا مذاق اڑا رہے تو دراصل ہم اس کا مذاق نہیں اڑا رہے, اللہ کی تخلیق کا مذاق اڑا رہے. اللہ نے اس کو ویسا بنایا ہے. تو ہم کو ورڈز بہت سنبھل کر استعمال کرنے ہیں. میں انشاءاللہ یہ لیکچر پریپئر کر رہی ہوں, اور الحمدللہ آئی تھنک Sabreen is with us here today. Sabreen Baji from the Ikra batch. I know. Check kar. I am going to prepare soon. I'm going to prepare a lecture, and alhamdulillah my writer is Sabreen. Mashallah, she writes so well. Allah subhanahu wa ta'ala نے جو ان کو ٹیلنٹ دیا ہے لکھنے کا, she writes so well. میری فیلنگز کو وہ پیپر پر اتار رہی ہے. میں نے یہ فیلنگز ان کو دیا ہے جو میں نے فیل کیا. جب ہم کسی سے بات کریں نا, لیٹس ناٹ بی ہرٹنگ اینی باڈی. آپ اگر جب کسی کو نصیحت بھی کرتے ہیں نا, ہم لوگوں کو صحیح میں زخمی کرتے پھرتے ہیں نصیحتوں سے بھی, تو ہم کو یہ نہیں کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے. اب یہاں پر میری آپا ہے, بڑی کزن, انہوں نے یہاں بہت اچھا یہاں پر ایک میسج ڈالا ہے, جزاک اللہ بخیر نیمو آپا. شی سیز خصوصاً یہ جو مذاق اڑانا یا یہ نام رکھنا, یہ کب ہوتا ہے جب لڑکیوں کو دیکھنے جاتے ہیں. جب لڑکیوں کو دیکھنے جاتے ہیں, سب سے پہلے تو یہ دیکھنے کا سسٹم جو ہے نا, یہ سسٹم ہی صحیح نہیں ہے. لڑکیوں کو گھر پہ جا کے دیکھنا, یہ سسٹم ایکچولی صحیح نہیں ہے. دس از ناٹ اسلامک, فرینکلی اسپیکنگ. لیکن ابھی کیا کریں, معاشرہ یہی کر رہا ہے. دے گو دیر, اور پھر لڑکیوں کو ریجیکٹ کرتے چلے جانا, اور پھر گھر پہ آ کے اس کو کیسی لڑکی تھی, ارے اس کی نا جو ہے ہائٹ ایسی تھی, وہ ٹھنگنی تھی, ارے بہت لمبی تھی, ارے کیا کہیں بہت کالی تھی, ارے کیا کہیں بہت زیادہ گوری تھی, بٹ کیا کہیں ناک نقشہ نہیں تھا اچھا. یہ کوئی طریقہ بھی نہیں ہے. جزاک اللہ خیر نیمو آپا, دیٹ واز ویری نائس. شی سیڈ شی براٹ دیٹ پوائنٹ. آف کورس میرے نوٹس میں نہیں تھی, آف کورس میرے نوٹس میں نہیں تھی, مگر آج کل یہی چل رہا ہے, لڑکیوں کو دیکھنا پھر ان کو ریجیکٹ کرنا. اب دیکھیں کتنی لڑکیاں تو آج دیکھنے کے نام پر بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, کہ بس آئیں گے اور ریجیکٹ کریں گے, بس ان کو دیکھنا ہی نہیں ہے, وہ خود ہی ان سے پہلے ریجیکٹ کر رہی ہیں. کیا ہم کو دیکھنا ہی نہیں ہے؟ ان کو بولو صحیح طریقہ کیا ہے. جب آپ لڑکیوں کو دیکھنے بھی جائیں نا, پلیز اس چیز کا خیال رکھیں. لڑکیوں کیسے دیکھی جاتی ہے, پہلے آپ ماں باپ سے ان سے بات کر لیجئے, اور آج کل تو بہت آسان ہو گیا ہے. کیسے بتائیے, اور آسان ہو گیا, ان کے گھر جانے سے اچھا اور طریقہ آسان بتا دیا گیا. اب تو بالکل وہ دے دیے جاتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, وہ جو بایو ڈیٹا, وہ ساری چیزیں, اور اسنیپس وغیرہ بھی دینی ہے تو دے دی جاتی ہے. اور پھر باقاعدہ جو ہے اس زمانے میں تو شادیوں وغیرہ میں لڑکیوں کو دیکھا جاتا تھا, یعنی لڑکے کو دکھا دیا جاتا تھا کہ دیکھ بھائی وہ لڑکی ہے, لڑکی کو دور سے دکھا دیا جاتا تھا کہ لڑکا وہ ہے, دیکھو وہ لڑکا ہے. ایسا ہو سکتا ہے نا شادیوں میں, یا کدھر جو ہے کسی کے گھر پہ یا ملاقات پہ بلا دیا جائے اور پھر دور سے ایسا دکھا دیا جائے, ہو سکتا ہے, لیکن اٹ از ناٹ پاسبل. یہ معاشرہ اس چیز کو قبول نہیں کر رہا ہے آج. اگر آپ دیکھیں گھروں پہ جاتے ہیں, لڑکیوں کو ریجیکٹ اور ریجیکٹ کرتے چلے جاتے ہیں, پھر وہ لڑکیوں میں ایک ہیٹریڈ ڈیولپ ہو جا رہی ہے کہ وہ خود ہی
اس لڑکے کو دیکھنے سے پہلے یا آنے سے پہلے وہ لڑکے کو ریجیکٹ کر دیتے. پیرنٹس کو آج کل یہ بھی تکلیف ہو رہی ہے. صحیح کہا ہے میں نے کیا غلط کہا ہے میں نے؟ آپ صحیح ایوری ون پہ ڈالیں, ایوری ون پہ ڈالیں. دس از ہیپننگ, دس از ویری رانگ. یہ ہے مذاق اڑانا. ایکچولی کیا دیکھ رہے ہیں آپ لڑکیوں میں؟ اس بار بھی میں نے ایک لیکچر دیا تھا کہ ہم کو کیا دیکھنا چاہیے. دین دیکھو نا. اور آج کل تو آپ کو میکسیمم چیزیں پتہ بھی چل جاتی ہے. لڑکی کا جب بایو ڈیٹا دیکھ لیتے ہو تو اس کی دنیا, اس کی دین, سب کچھ پتہ چل جاتا ہے. اس کی فیملی کے بارے بھی موسٹ آف اٹ پتہ چل جاتا ہے. تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہو تو آپ کو کہنا چاہیے نہیں یہاں دکھا دو وہاں دکھا دو, سم تھنگ لائک دیٹ. ان کے گھروں پہ جا کے پھر ان کو ریجیکٹ کرنا اور وہ ریجیکشن فیس کرے لڑکی. اور کتنی لڑکیاں تو سیویئر ایک دم ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں. ان کا کانفیڈینس ہی لاس ہو جاتا ہے. دے آر ناٹ ریڈی ٹو سٹ. بہت غلط طریقہ ہے. پلیز جو لڑکے والے جن کے بیٹے ہیں وہ مائیں پلیز خیال رکھیں, تھوڑا سا لڑکیوں کے بارے میں تھوڑا خیال رکھیں. سج سور کے بیٹھنا, کتنی لڑکیاں تو یہ کہتی ہیں سج سور کے بیٹھے ہیں. ہاں تو کیا ہے ہم ایکچولی نارملی اگر آج آپ دیکھیں تو کیا ہم 24 گھنٹہ ہمارے گھروں میں سج سور کے رہ سکتے ہیں؟ آپ کو لڑکی کو بھی دیکھنا ہے, آپ دیکھیں کہ وہ نارمل کیسی دکھتی ہے, کیونکہ میک اپ میں تو ڈفرینٹ لگے گی. اور آج کل کے تو جو میک اپس ہے میں سمجھتی ہوں ٹوٹلی یعنی کیا کہتے ہیں خلقت اللہ میں تبدیلی, پورا چہرہ چینج ہو جاتا ہے. ٹرسٹ می, پورا چہرہ چینج ہو گیا. ایک شادی میں گئی, میں آپ کو بتا دوں وہ لڑکی کی شکل مجھے برابر یاد ہے, لیکن جب میں شادی میں اس کو دیکھی تو بالکل اس کا چہرہ ڈفرینٹ ہو گیا تھا. She was looking a very different person. Why? Because 2 کلو کا تو میک اپ ہی تھا اس کے فیس پہ. Sorry, but this is happening. یعنی آپ سوچیں ان کے گھروں میں جانا, ان کو ریجیکٹ کرنا. جزاک اللہ بخیر نیمو اپا. Actually, we must have a lecture on this. The etiquettes and mannerism. لڑکی دیکھنے جاؤ تو کیا ایٹیکیٹس اور مینرزم ہے ان کو فالو کرو. پھر جب دعوتوں میں جاؤ تو کیا ایٹیکیٹس اور مینرزم ہے جو فالو کرنا چاہیے. پھر جب میتوں میں جاؤ تو کیا ایٹیکیٹس اور مینرزم ہے جب آپ جا رہے ہو کسی کو جو ہے کہ میت میں یعنی ان کے جو میتوں میں جا رہے ہو تو کیا طریقہ ہے. ہم صحیح میں اس قدر ہمارے جو ہے معاشرے میں یہ ساری چیزیں چلی ہوئی ہے, اٹس سو بیڈ. اور اتنے پڑھے لکھے لوگ یہ حرکت کر رہے ہیں, اتنے پڑھے لکھے لوگ یہ حرکت کر رہے ہیں. This shouldn't be done. This is wrong. This is not right. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ we will plan someday to keep a lecture on that. But inshallah soon we are going to have a lecture. And that is be mindful while speaking. سبرین باجی آپ کو ملی نہیں آج؟ نہیں باجی نہیں, ہم نے واٹس ایپ پہ بھی میسج کیا, وہ آف لائن ہے. انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کے جو ہے ہم نے وہ ایک لیکچر آپ کے لیے تیار کیا ہے. وہ لیکچر آدھا گھنٹہ ہوگا یا آدھا گھنٹہ 30 منٹس یا 45 منٹس. بٹ اتنی بہترین طریقہ ہے اس میں, دا وے وی اسپیک, کہ ہماری زبان جو ہے نا اس سے ہم لوگوں کو زخمی نہ کریں. ہم ہماری زبان سے لوگوں کو زخمی نہ کریں. جیسے میں اس لیکچر میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی سارے ایگزامپل سے, دا وے وی شوڈ اسپیک. اب بھلے کسی کو نصیحت کریں, اچھے سے بولیں, بٹ نیگیٹیوٹی نہ ہو سینٹینس میں, پازیٹیو طریقہ ہو. اور دیکھیے ویسے بھی کون پسند کرتا ہے اگر آپ بھونڈے طریقے سے کسی کو درست کرنا چاہو گے, آپ کسی کو نصیحت دینا چاہو گے, ایڈوائز کرنا چاہو گے بھونڈے طریقے میں کہ بھائی تم تو بہت خراب ہو. ارے جاؤ بیٹھو اپنے گھر میں, ہم کو صحیح نہیں ہونا ہے. آج تو بچے یہی کہیں گے, جاؤ بیٹھو اپنے گھر میں, ہم کو صحیح نہیں ہونا ہے. کوئی اگر صحیح کرنے کی کوشش کرے, یو پلیز کیپ کوائٹ. So we must learn the way to speak to people so that we don't hurt them. اور پھر نصیحت کا اثر بھی تو ہو. Inshallah we'll have a lecture on that soon. I am preparing right now. Daily مجھے کوئی آیتیں آتی نا, اور پھر مجھے پسند ہے کہ rather than listening to my words, you people جو ہے کہ listen to the Quranic آیات, کیونکہ قرآن کی جو ٹیکسٹ ہے نا اس کا اثر بہت زیادہ دل پر ہوتا ہے بنسبت ایک ہیومن بینگ بات کرے. جیسے میں آپ کو کوئی چیز سمجھاؤں, اس کا اثر کم ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیت آپ کو کچھ چیز سمجھائے. جیسے اب دیکھیں اتنے سالوں سے ہم کو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ کسی کا مذاق اڑانا گناہ ہے, کسی کا مذاق اڑانا گناہ ہے. لوگ اس کو کیجولی ایک دم لیتے تھے, ارے ایک دم نارمل ہے.
کسی کا بھی مذاق اڑائے. لیکن یہاں پر اللہ سبحان و تعالیٰ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے، لا یسخر، نہ مذاق اڑائے، قومن، ایک مرد ہے یا ایک قوم ہے، من قومن، دوسرے مرد یا دوسری قوم کا، عسا، کیونکہ ممکن ہے ان کے یکونو وہ ہو خیرن بہتر منہم، ان سے وہ پرسن بہتر ہو سکتا ہے. سو مائنڈفلی بات کریں، کسی کا مذاق نہ اڑائے. Are you getting it؟ یہ ساری چیزیں. سو میں نے آپ کو بھی مثال دیا، اگر کوئی خود بہت خوبصورت ہے تو اس کو کوئی حق نہیں کہ وہ کم خوبصورت انسان کا مذاق اڑائے. تانا تسے، کیونکہ یہ درجہ اللہ نے رکھا ہے اور ہم کو قبول کرنا چاہیے. سو اگر کوئی کسی کا جب مذاق اڑاتا، ہنستا، تو وہ اس شخص کا مذاق اڑاتا نہیں بلکہ وہ خالق کائنات کا مذاق اڑاتا ہے. وہ خالق کائنات کا مذاق اڑاتا ہے. اس کو یاد رکھنا. یہاں یا ایھا الذین آمنو میں مرد عورت دونوں شامل ہے، لیکن پرٹیکولرلی عورتوں کا بھی الگ سے ذکر کیا گیا ہے. پہلے مردوں کو بتا دیا گیا، پھر بعد میں اب کیا کہا جا رہا ہے؟ ولا، اور نہیں، اب عورتوں کی بات آ رہی ہے. Can I have the آیت نمبر 11 پلیز؟ اب دیکھیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوئی کسی کا مذاق نہیں اڑائے تو ہمیں ڈائجسٹ ہو جائے گا آسانی سے. اگر ہم کسی کو اپنے لفظوں میں کہیں بھائی اس کا مذاق مت اڑا، یہ گناہ ہے، کوئی کہے گا، ہنسے گا، کہے گا پاگل ہو گئے کیا، مذاق اڑانا گناہ ہے. وی ڈونٹ مین اٹ، ہم نے تو ایسے ہی کہہ دیا، بس ہنسی کھیل ہے یہ تو. لیکن جب ہم قرآن کی آیت سامنے رکھتے اور کہتے ہیں دیکھو اللہ کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے. ایمان والے تو کیا کہیں گے؟ سمیعنا واطعنا. اللہ معاف کر دے، میں نے بہت لوگوں کا مذاق اڑائی ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، جو ہوا سو ہوا، آج کے بعد کبھی نہیں کروں گی. سمیعنا واطعنا، میں تو یہ کہوں، ہے نا، ہر مومن یہی کہے گا. تو اب مردوں کو خاص کتاب ہے اور عورتوں کو الگ. لیکن عورتوں کو الگ کتنا کتاب ہے یہاں. ولا نہیں نساء، ان عورتیں، من نساء، ان عورتوں کا جو ہے وہ مذاق اڑائے. عسا، امید ہے، ان کے یکونا وہ ہو خیرن بہتر منہن، ان سے. اور یہاں عورتوں کی الگ سے بات بتا دی گئی ہے، عورتوں کا ذکر سیپریٹلی آ گیا ہے. ہوگا کہ مردوں کے مقابلے میں عورتیں ایسا زیادہ کام کرتی ہیں، کمپیریٹیولی عورتیں زیادہ مذاق اڑاتی ہیں. او یس صبرین، ویلکم پلیز. میں ابھی وہ جو ہے نا لیکچر کے بارے میں بات کر رہی تھی. would you like to speak بیٹا something that we are really going to prepare for them, at least 30-35 minutes کا لیکچر ہوگا انشاءاللہ. whenever I prepare, I was just taking your name. We are together preparing a lecture and that says be mindful while speaking. Would you like to speak بیٹا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ابھی جو ہے یہ لیکچر کے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دیا ہے کہ کس طریقے سے ہم لوگوں کے دل توڑتے چلے جاتے ہیں نصیحت کرنے کے نام پر. کریکٹ. تو آپ کچھ ایسا بتا سکتے ہیں کہ انشاءاللہ جو ہے کہ ہم اس کو سکون پریپیئر کریں گے، کیونکہ میں نے کہا ہے سبرین باجی بہت اچھا لکھتی ہیں، اللہ نے ان کو وہ ٹیلنٹ دیا اور ماشاءاللہ وہ فیلنگس کو پیپر پر بہت اچھے سے اتار دی تھی. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. فرسٹلی دس از این آنر ٹو ہیئر دس فرام یو. اینڈ باجی جو ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں نا کہ وین یو اسپیک گڈ اسپیک، مطلب جب ہم کسی کو بھی دعویٰ بھی دے رہے ہیں نا، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی برا کام کر رہا ہے تو ہم ان کو برائی سے ہی مطلب بتائیں کہ ارے یو آر ڈوئنگ سچ، اتنا غلط کام کر رہے ہیں آپ، تو ہم ان کو غلط ایگزامپل دیں. اینڈ اف نتھنگ ایٹ آل دین ورڈس، ہم کن ورڈس کا استعمال کرتے ہیں اس کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے. کچھ لوگ ہمارے ورڈس کو اتنا ڈیپلی لے لیتے ہیں کہ ان باتوں کو وہ سوچتے رہتے ہیں، اور اینڈ میں کیا ہوا؟ ہم کہتے ہیں نا، آپ نے ایک بہت خوبصورت بات آپ نے کہی تھی کہ برائی کو برائی سے نہیں مٹائی جا سکتی، برائی کو حسنات میں بدلنا ہے. وی ہیو ٹو ٹرن what's wrong, what's bad into goodness. تو کیا words ہم use کر رہے ہیں؟ This is for everyone, for all of us, for each one of us present in this class. ہم جس کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں ہمیں بہت خوبصورتی سے ایڈریس کرنا ہے. And there are n number of times in the Quran, in Quran Kareem, where Allah Rabbul Izzat himself, جہاں پہ وہ لوگوں کی بات کر رہے ہیں، ایگزامپلس دے رہے ہیں، اور جہاں وہ خود کہہ رہے ہیں، وہ the word that Allah is using. ہم اگر ہم رہیں تو ہم کہیں جاہل، لیکن اللہ کہتے ہیں میں نے ہدایت نہیں دی،
تو اسی طرح سے سورہ یاسین، سورہ بقرہ میں اتنی ایگزامپلس ملتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ خود اتنی نرمی پسند کرتے ہیں، اتنی اللہ کا تو مقام ہی اتنا بڑا ہے، اور وہ خود چاہتا ہے کہ ہم جب بھی کسی کو دعوت دیں، کسی سے بات کریں، کسی کو ایڈوائز کریں، نصیحت دیں، تو ہمیں اس نبی کے فالو کرنا ہے جو سب سے بیسٹ رہ چکے ہیں، Prophet علیہ السلام. So we have to follow that, and it's definitely going to be a very good lecture جس میں ہم سب کو سیکھنے ملے گا کہ کیوں بات ہم کرنا بات کیسے اتنا کریں. important ہے. Yes, کہ ہم جی. بات کرنا، کیونکہ دیکھیے when we say نا ہم بات کرنا کیسے سیکھے، تو لوگ کہتے ہیں ہم بات نہیں آتی، ہم سالوں سے بات کر رہے ہیں، ہم تو اتنے اچھے سے بات کر لیتے. نہیں، آپ کی بات سے کوئی جو ہے ناراض نہیں ہونا چاہیے، کسی کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے، بہت اہم ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا اللہ کے نزدیک مومن کی جان، مال اور عزت تینوں محترم ہے. اللہ ڈزنٹ لائک ڈسرسپیکٹنگ اور مومن. تو جب آپ کسی سے بھی بات کر رہے ہو، دیکھیے چاہے آپ کسی کو نہ بولو، مگر وہ جو ہے نا نہ بولنے میں بھی کچھ اس طریقے سے نہ کرو تاکہ اس کا دل نہ ٹوٹے. نہ بھلے آپ نہ بولو، بٹ اس کو سمجھا کے، اس کو بتا کے، اپنی پوزیشن کو کلیئر کر کے ہم بس لوگوں کا دل توڑتے چلے جاتے ہیں. ہمارے پاس یہ جو زبان ملی ہے نا، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ بس لوگوں کے دلوں کو چیرتے چلے جائیں. زبان جو ہے نا وہ انسان کو جوڑتی بھی اور توڑ دیتی ہے. تو اس کا استعمال انشاءاللہ ہم اس لیکچر میں جو ہے وہ کریں گے. سبھی I just wanted to introduce the lecture. تو میں نے سوچا کہ ہم مل کر ہی کر رہے ہیں، تو I am taking your help. تو definitely آپ کے جو ہے نا یہ ہے پورا اختیار ہے اس لیکچر پر بھی. اور ظاہر سی بات ہے جب ہم تعریف کریں تو پھر آپ کی تعریف بھی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ نے اس کو بہت اچھے سے جو ہے کہ کلیئر کٹ مجھے نوٹس بنا کے دیے. ماشاءاللہ میری جتنی بھی فیلنگس تھی آپ نے بہت اچھے سے اس کو پورا ایک نقشہ جیسا پورا ایک کھینچ دیا ہے کہ میں جو چاہتی تھی آپ نے اپنے لفظوں میں جو ہے اس کو رائٹنگ میں ڈال دیا. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے کہ بہترین اجر و ثواب دے. میرا ہر ایک کوآرڈینیٹر میرے لیے بہت قیمتی ہے، اور میں بتا دوں ان میں سے کسی کا کوئی سبسٹیٹیوٹ بھی نہیں. ان میں سے دیکھیے بعض کو بعض پہ اللہ نے فضیلت دے رکھی ہے. تو سی دیٹ عینی اپنی جگہ الگ ہے، اقصیٰ اپنی جگہ الگ ہے، صبرین اپنی جگہ الگ ہے، مجبین اپنی جگہ الگ ہے. یعنی دے آر پرلز، آئی کال دیم پرلز. ہر ایک ڈفرینٹ ہے، ہر ایک. اگر آپ دیکھیں پرلز کے بھی نام ہے، روبی ہے، سفائر ہے. کوئی روبی بولے کہ میں دوسرا روبی جیسا سیم ہونا چاہیے. روبی کیوں؟ میرے پاس اس کی جگہ پہ سفائر ہے. میرے پاس جو ہے ڈفرینٹ جیم سٹونز ہیں. سمجھے آپ؟ تو یہ بہت اہم چیز ہے. اور میں جب بھی کوئی لیکچر ڈیلیور کرتی ہوں ہمیشہ جو ہے میں اپنے کوآرڈینیٹرز کو اپنے ساتھ رکھتی ہوں، اور اللہ جو ہے ان کو اجر و ثواب دے، کیونکہ یہ صرف میری اکیلی کی محنت نہیں ہوتی ہے. اس لیکچر کو کنڈکٹ کرنے کے لیے میرے ساتھ بہت سارے لوگوں کا جو ہے وہ کنٹریبیوشن دے کوآپریٹ وتھ می. الحمدللہ. اینڈ یو مسٹ ہیو ہرڈ دیٹ کہ ہم کو جو ہے کوآپریٹ کرنا چاہیے. تعاون علی البر، ایک دوسرے کے ساتھ میں اچھے کام میں تعاون کرو، مدد کرو. اینڈ ماشاءاللہ دے آر ڈوئنگ دیٹ ورک سو ویل. تو وائی ناٹ کہ جب ہم جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف تو ہر دم ہے ہی ہے، لیکن اللہ نے مجھے اتنے اچھے کوآرڈینیٹرز دیے تو پھر ان کی تعریف بھی بنتی ہے. آئی ریئلی اپریشیٹ ایچ اینڈ ایوری ون آف یو، اینڈ آئی ریئلی لو یو ایچ ون آف یو. اوکے، سو یہ تو کوآرڈینیٹرز کے لیے تھے. آف کورس بیکرا اسٹوڈنٹس، الحمدللہ اللہ has given me very good students also. ماشاءاللہ I love you all ایسے. تو یہاں پر اب عورتوں کے بارے میں بات آ رہی ہے. تو یو سی کہ عورتوں کے لیے سیپریٹلی یہاں پر مینشن کیا گیا ہے، کیونکہ یہ عادت زیادہ عورتوں میں پائی جاتی ہے مذاق اڑانے کی بنسبت مردوں کے. ڈو یو اگری دیٹ کہ یہ عورتوں میں زیادہ ہے بنسبت مردوں؟ تو انشاءاللہ we'll stop here now. نیکسٹ ٹائم جو ہے آیت کا ہم نے آدھا ہی حصہ لیا ہے because I don't want to run with the آیت. سو بیوٹیفل آیت، اور جو ہے یہ بالکل ریلیونٹ ہے آج کے دور سے. جو میں آپ کو یہاں پر چیزیں بتا رہی ہوں کہ یہ واقعی معاشرے میں ساری چیزیں ہوتی ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ گناہ ہے. یہ گناہ کے درجے میں چیزیں جو ہے وہ جا رہی. تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ we'll complete the آیت. As of now we'll stop. میجبین پلیز پوچھ لیجئے. میں نے آیت نمبر 9 کو ریکیپ کیا تھا، 10 کو کمپلیٹ کروایا اور 11 کا آدھا حصہ کیا. جی باجی. سسٹرز امید کرتے ہیں آج کی کلاس میں جہاں باجی نے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 9, 10 اور 11 ہاف کیے ہیں، امید کرتے ہیں آپ سبھی کو کلیئر ہے. ونڈرفل کلاس باجی. ریئیکشنز اور میسیجز بہت سارے آ رہے ہیں. الحمدللہ. ھذا من فضل ربی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. دعائیں پڑھ لیتے ہیں. جی. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باجی. جزاک اللہ خیر باجی فار گیونگ اس ونڈرفل تفسیر. سسٹرز امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے، غور سے سنیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس جو ہے وہ ہماری سنڈے کو ہوگی، جہاں باجی سورہ المائدہ کروا رہے ہیں. آپ سبھی سسٹر سے درخواست ہے کہ سنڈے کی کلاس کو ضرور اٹینڈ کریں. انشاءاللہ کلاس سے پہلے لنکس شیئر کر دی جائیں گی. آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ لنکس کو فارورڈ کریں اور زیادہ سے زیادہ سسٹرز کو جوائن ان کروائیں. کل فرائیڈے اور سیٹرڈے یہ 2 دن کلاس نہیں ہے، ہالیڈے ہے. جزاک اللہ خیر تمام کوآرڈینیٹرز کا جنہوں نے ہماری آج کی کلاس میں مدد کی، اور جزاک اللہ خیر ٹو آل دی ڈیئر سسٹرز جنہوں نے آج کی کلاس اٹینڈ کی. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی باجی، I'm ending the class. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.